ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، ہم سلسلہ لبیک میں حاضر ہیں اور آج سلسلے کا موضوع جو ہے نرمی اور آسانی میں ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کی ایک بہت بڑا پلس اور خوبی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران مدثر اللہ العالی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور کیونکہ لبیک کہتے ہیں وہ تو ہم سوالات کرتے ہیں، وہ لبیک کہتے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ میں حاضر ہوں تو ہم بھی سوالات کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنا جو موضوع ہے اس پہ ڈسکشن بھی کریں گے، اس پہ مدنی پھول بھی لیں گے نگران شورا سے۔ نگران شورا کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے اور اپنے مدنی پھول بھی عطا فرمائیں گے، ہماری رہنمائی بھی عطا فرمائیں گے، اور کن کن معاملات میں کس کس طریقے سے نرمی کرنی چاہیے، آسانی دینی چاہیے، انشاءاللہ عز و جل اس پہ بھی رہنمائی لیں گے۔ اس سلسلے میں مختلف سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، جو ممکنہ صورت ہوگی اس صورت میں انشاءاللہ عز و جل سیگمنٹس بھی شامل کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سلمان بھائی، مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے دعوت اسلامی کا مختلف جو شعبہ جات ہیں اس میں مدرسۃ المدینہ ایک بڑا بنیادی اور بڑا پیارا سا شعبہ ہے۔ انشاءاللہ اس شعبے کے حوالے سے دعوت اسلامی کی کیا ایفرٹس ہیں، یہ شعبہ کن حالات میں شروع ہوا، کس طریقے سے سٹرگل کرتے ہوئے اسے اتنی بلندی تک پہنچایا، اور اس کا یہ امیج کس انداز پہ قائم ہوا، انشاءاللہ عز و جل نگران شورا سے یہ بھی پوچھیں گے۔ سلمان بھائی، آج کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ موضوع آج کا ایک ایسی پیاری خصلت ہے، ایک ایسی پیاری عادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کو بطور خاص عطا فرمائی ہے، اور وہ خصلت ہے، وہ وصف ہے نرمی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور رفعت بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس وصف کا بیان فرمایا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ آپ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ اسی طرح مہروز بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو جب اس طرف بھیجا کہ وہ فرعون کو جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی بات بتائیں اور اس کو نیکی کی دعوت دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام یہ نرم خو بھی ہوا کرتے ہیں اور نرم طبیعت بھی ہوا کرتے ہیں، اور نرمی ایک ایسا وصف ہے جو انسان کی طبیعت کے اندر ایک ایسا میگنٹ پیدا کر دیتی ہے جو لوگوں کو اس کی اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے میگنٹ کھینچتا ہے، جیسے میگنٹ چیز کو کھینچتا ہے، ویسے ہی نرمی وہ خوبی ہے جو دوسرے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا مبارک معمول دیکھتے ہیں تو اولیاء کرام کی طبیعت میں بھی ہمیں نرمی نظر آتی ہے، نرم خوئی نظر آتی ہے، طبیعت کے اندر ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، گفتگو کرتے ہیں تو بڑے پیارے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر سنت کی ذات بابرکات کو لے لیجئے، اولیاء کرام کا ہم نے یہ انداز دیکھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا کام کر دیا جو خلاف طبیعت ہے، اس کے باوجود اس کو سمجھانا پیار اور محبت کے ساتھ، یہ انبیاء کرام علیہم السلام سے، قرآن کریم کی تعلیمات سے، دین اسلام کے مبارک
جو ایک نظام ہے اس سے فیض پاتے ہوئے اولیاء کرام نے اس کو اپنایا ہے۔ اور امیر سنت کا ہم انداز دیکھتے ہیں کہ آپ بھی بڑی شفقت فرماتے ہیں، نرمی بھی فرماتے ہیں۔ شاید مدنی چینل کے کوئی ناظرین ایسے نہیں ہوں گے جنہوں نے امیر اہل سنت کو اگریسو انداز میں دیکھا ہو۔ بہرحال اسی طرح امیر سنت کی مبارک آل کو لے لیں، جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی ابو سید احمد عبید رضا المدنی حافظہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ ان کی اندر بھی نرمی کا بہت زبردست ایک پہلو ہے۔ کچھ ہی دن پہلے ایک اسلام بھائی کا بیان ہے، کچھ دن پہلے شہزادہ امیر سنت سے عام ملاقات ہوئی تو شہزادہ امیر سنت نے اپنائیت کے اندر انہیں بات کہی کہ آپ کا بھی ملاقات کرنا کوئی ضروری تو نہیں تھا، اتنے اسلامی دیگر بھی ہیں۔ بہرحال ملاقات ہوئی، وہ چلے گئے۔ اچھا چلے گئے تو واپس بلایا، واپس بلا کر کچھ ارشاد فرمایا، پھر واپس چلے گئے۔ پھر شہزادہ امیر سنت جانشین امیر سنت کا ان کے پاس صوتی پیغام بھی آیا کہ اس دن اگر آپ کو میری بات کی بری لگی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، حالانکہ کوئی ایسی بری لگنے والی بات بھی نہیں تھی، ایک انڈرسٹینڈنگ کا ماحول تھا، انڈرسٹینڈنگ کا ماحول تھا۔ یہ ہوتی ہے ایک نرمی، شفقت، جو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر سے مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے، معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سلمان میں یہاں پہ میں دو باتیں عرض کروں۔ ایک تو یہ کہ نرمی جو ہے، نرمی جی یہ ایک ایسا وصف ہے، آپ نے بازار میں بہت کتابیں دیکھی ہوں گی، موٹیویشنل کتابیں ہوتی ہیں، فیوچر پلاننگ کے حوالے سے کتابیں ہوتی ہیں کہ 10 ایسی عادتیں کہ ان کو اختیار کر لیں تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ جی یہ 5 عادتیں ایسی ہیں کہ کامیاب بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو یہ اس میں آپ شامل کر لیں۔ میں عرض کروں کہ زندگی کا کوئی شعبہ ہو، کوئی طبقہ ہو، میں 1 پوائنٹ ایجنڈا دیتا ہوں، ایک مدنی پھول دیتا ہوں، اللہ کے کرم سے اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اخذ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ نرمی ایک ایسا وصف ہے کہ کامیابی کے طرف جانے کی جتنی بھی سیڑھیاں ہیں، اب وہ 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نرمی جو ہے اس کا پہلا زینہ ہو سکتی ہے۔ نرمی ہوگی آپ کے اندر تو آپ بسا اوقات دوسری اچھی عادتیں آپ اڈاپٹ کیوں نہیں کر پا رہے ہوتے کہ آپ کے اندر نرمی نہیں ہوتی۔ آپ کے اندر جب سختی ہوگی تو سخت چیز کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، سخت چیز کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، چاہے وہ اچھی عادت ہو چاہے وہ کیل ہو، وہ داخل نہیں ہوتی۔ لیکن جب طبیعت نرم ہوتی ہے تو وہ اچھی باتوں کو اپنے اندر سموتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں سخت زمین جو ہے وہ زرخیز نہیں ہوتی، نرم زمین ہی زرخیز ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات کہ کامیابی کی جو سیڑھیاں ہیں، جو راستے ہیں، اس میں ایک بڑا بنیادی راستہ جو ہے، بڑا بنیادی عنصر جو ہے وہ نرمی ہے، آسانی ہے۔ دوسری بات یہ کہ نرمی کی اہمیت کو ہم سب اس طریقے سے سمجھیں کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو نرمی کی جو ضد ہے وہ ہے سختی، آسانی کی جو ضد ہے وہ ہے مشکل۔ اب میں ہوں، واجد بھائی ہوں، سلمان بھائی ہوں، ہمارے کیمرہ مین ہوں، PCR کے اسلام بھائی ہوں، مدنی چینل کے ناظرین ہوں، ہم میں سے کون ہے کہ جو یہ چاہے گا کہ میرے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے؟ ہم میں سے کون ہے جو چاہے گا کہ میرے ساتھ آسانی کا نہیں بلکہ مشکل کا معاملہ کیا جائے؟ تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ جب کوئی نہیں چاہتا تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کو ہم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے، دوسرے لوگ بھی اس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کریں گے۔ پھر اگر قرآن کریم کی جیسے آپ نے بھی بات کی، 2 آیت مبارکہ بھی آپ نے تلاوت کریں، میرے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ میں چاہتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے کہ رب کریم ہمارے معاملے پہ کیا چاہتا ہے اور وہ ہمیں کیا بات پسند فرماتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ رب العزت جب کسی خاندان پر نظر کرم فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے، میں اس حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں، تو ان کے دلوں میں نرمی داخل کر دیتا ہے، ان کے دلوں میں شفقت، مہربانی داخل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کرے کہ ہمارے دلوں میں بھی نرمی آ جائے۔ اور یہاں پہ ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ سختی جو ہے، سختی کی جہاں پہ ضرورت ہے، واقعتاً ضرورت ہے، شریعت کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور وہ بھی سختی نہیں ہے، حقیقتاً وہ بھی نرمی ہی ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے اگر سختی لگتی بھی ہے تو اس کی جو شریعت نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک میں مثال دے دوں کہ سردیوں کے موسم ہے، اب یہاں فجر میں اٹھ کر وضو کرنا، غسل کرنا، نماز پڑھنا، یہ تھوڑا سا نفس پہ گرا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو ہمیں مشکل لگ رہا ہے، یہ جو ہمیں سخت لگ رہا ہے، تو یہ حقیقتاً نہ سخت ہے اور نہ مشکل ہے، بلکہ یہ ہمارے نفس کی
آلکسی ہے، یہ ہمارے نفس کی سستی ہے کہ یہ ہمیں سخت لگ رہا ہے یا مشکل لگ رہا ہے۔ اچھا، ایک خوبصورت بات احادیث کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں اس پہ روشنی ڈالی۔ ایک جملہ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خیر الکلام ما قل و دل، کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے۔ یہ ایک ایسا سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ اس کو جس زاویے سے دیکھیں، نرمی کے معاملے میں اس سے بہتر کوئی سٹیٹمنٹ یا جملہ آپ کو شاید کہیں بھی نہ ملے، اور میرا ایمان ہے کہ یقیناً کہیں نہیں ملے گا۔ یہ اس موضوع کا پنچ لائن ہے، جی، اگر اس کو ہم لیں ہاں، تو پورے موضوع کی جتنی بھی جہتیں بنتی ہیں، اگر اس کا کوئی کہے کہ ایک لائن میں جواب دو تو وہ یہ جواب ہے جو آپ نے حدیث پاک ابھی بیان۔ اچھا، پھر دیکھیں نرمی کو جو ہے وہ زینت کہا گیا۔ زینت کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو ڈیکوریشن، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ ڈیکوریٹ ہوتی ہے، سبحان اللہ، جتنی زیادہ اس پہ زیب و زینت نظر آتی ہے، انسان اتنا ہی زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اٹریکشن آ جاتی ہے اس کے اندر۔ جی، تو اب جس شخصیت میں نرمی ہوگی اس میں یہ ڈیکوریشن ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان کی طرف کھنچتے چلے جائیں گے۔ وہی سلمان بھائی جو کہہ رہے تھے میگنیٹ۔ جی، امیر اہل سنت کی خوبصورت مثال ہے، جی، اور دیگر جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، کہ ان کا جو سب سے پہلا وصف جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے اور جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، وہ نرمی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر نرمی کو احادیث مبارکہ میں بھلائی کہا گیا، یہاں تک کہ نرمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے محبت کی علامت اور نشان کہا گیا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرمی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کر لیں، آپ زندگی کے جس شعبے میں ہوں اور آپ جس کیپیسٹی پر ہیں، آپ استاد ہیں، آپ شوہر ہیں، یا کوئی خاتون بیوی ہیں، بیٹی ہیں، اگر آپ کی طبیعت میں نرمی آ جاتی ہے تو یقین مانیں کہ آپ کے 50% یا مور دین 50% جو پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، وہ صرف نرمی کی وجہ سے سالو ہو جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں جو لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ پہلے 2 سے 3 سیکنڈ میں جہاں آپ نے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے آپ نہیں کرتے، اور ان 2-3 سیکنڈز میں آپ اتنے گرم ہو جاتے ہیں کہ بات طلاق تک نکل جاتی ہے۔ آپ اگر باس ہیں تو آپ اپنے امپلائی کو جو ہے نا فائر کر دیتے ہیں، آپ اگر استاد ہیں تو آپ اپنے شاگرد کو بہت برے طریقے سے مارتے ہیں یا اسے ہرٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو نرمی ہے یہ طبیعت کو، انسان کو اور مسلمان کو زینت بخشتی ہے۔ سلمان بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں، آپ کے اوصاف جمیلہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت بڑا وصف نرمی کا ہے، اور آپ نے اس مقام پہ نرمی کی ہے کہ شاید نہیں بلکہ یقیناً انسانی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ اس موقع پر بھی کوئی نرمی کر سکتا ہے، اس موقع پر بھی کوئی دوسروں کو آسانی اور سہولت دے سکتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا خاصہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے عبدالواجد بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالی رفیق ہے اور رفق یعنی نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالی نرمی کی وجہ سے وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جو سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتا۔ دیکھیں کیسا پیارا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور سلمان بھائی، جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا، ایک بات آپ نے فرمان ماشاءاللہ فرمایا، واقعی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس موضوع پہ فرامین ملتے ہیں۔ میں جو یہاں پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں، پوری زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، بعثت سے پہلے کی اور بعثت کے بعد کی آپ کی 63 سالہ ظاہری حیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں نرمی ملتی ہے، اس میں رفق ملتا ہے، اس میں آسانی ملتی ہے، اس میں سہولت ملتی ہے، اس میں حلم ملتا ہے، اس میں تواضع ملتی ہے، اس میں عاجزی ملتی ہے، اس میں رحمت ملتی ہے ہمیں۔ ایک تو ہے یہ پریکٹیکل کہ آپ کی عادت مبارکہ ہی یہ تھی، دوسری بات یہ کہ صرف آپ نے اپنے عمل پر کفایت نہیں کی کہ بس میں نے کر دیا ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ آپ کی تعلیمات اور آپ کے فرامین جو ہیں، یوں تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عمل
کی پیروی کیا کرتے تھے، اس کی نقل کیا کرتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائیں تھیں ان کو اپناتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام فرمائیں یا نہ فرمائیں وہ اس کی پیروی کیا کرتے تھے، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ اس چیز کا، نرمی کا، آسانی کا، سہولت کا، عفو کا، حلم کا، بردباری کا، ان کے احکامات بیان فرمائے۔ جیسے کہ ابھی پیاری پیاری احادیث مبارکہ کا ذکر چل رہا ہے، تو یہ تعلیم امت کے لیے گویا کہ اس میں ایک تاکید بھی ہے کہ میرا عمل بھی یہی ہے اور میری تعلیمات بھی یہی ہیں۔ اور نرمی کے حوالے سے آپ دونوں اسلام بھائیوں نے جو حدیث پیش کری، تو میں بھی ایک حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب دیکھیے عبد الواجد بھائی نے فرمایا کہ زینت عطا فرماتی ہے، خیر عطا فرماتی۔ اب دیکھیے دوسرا پہلو بیان ہو رہا ہے حدیث مبارکہ میں کہ جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ کیسی مطلب ترغیب اور ترہیب پہ مشتمل یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور پھر ہم معاشرے میں اگر ہم دیکھیں، جیسے کہ عبد الواجد بھائی نے کہا، سلمان بھائی اس کو تھوڑا ہم ڈیٹیل لے لیں کہ معاشرے میں اگر ہم دیکھیں کہ بھئی ہم ایک بات کر رہے ہیں، اب ہم نے موضوع رکھ لیا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بھئی انہوں نے موضوع رکھ لیا ہے، اب تو یہ اسی پہ گفتگو کریں گے۔ بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے موضوع رکھ لیا اور اب ہم مجبور اور لاچار ہو کر اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ موضوع ہم نے یوں رکھا کہ اس کی اہمیت اور اس کی آفاقیت جو ہے وہ ظاہر و باہر ہے، تو اس کی ضرورت بھی محسوس کی اور ہم نے یہ بھی محسوس کیا، کیونکہ مدنی چینل کے جو سلسلے ہوتے ہیں، خود دعوت اسلامی کے جو مقاصد ہیں، یوں تو ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، لیکن پھر اس کی جہتیں جب ہم بناتے ہیں تو مدنی چینل کے سلسلے پیش کرنے میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ بھئی چینل کی نشریات ہے، ڈبل 12 گھنٹے ہمیں چلانی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں چلانا ہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اور لبیک، مقاصد یہی ہیں، اس کو بھی تھوڑا ڈیفائن کر لیا جائے۔ مقاصد یہی ہیں کہ مسلمانوں کی بلکہ بنی نوع انسان کے اندر ایک ایسے مبارک اوصاف جو ہے وہ پیدا کیے جائیں کہ ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنے، ہم اگر کہیں کاروبار کر رہے ہیں تو وہ خیر و برکت کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے۔ تو اس کے تحت الحمدللہ اچھی نیتوں کے تحت یہ سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب اگر ہم نرمی کو دیکھیں، ماشاءاللہ حضرت اسد بھائی بھی تشریف لے آئے انشاءاللہ، ان کی بھی مدنی پھول ہوں گے، یہ بھی ڈسکشن میں آج ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، نگران مدنی چینل، مجلس مدنی چینل۔ تو گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ نرمی و آسانی، تو اگر ہم اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں دیکھیں، مثال کے طور پہ اگر ہم ایک گھر کو دیکھتے ہیں تو اس میں میاں بیوی کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، پھر ماں باپ اور اولاد کا تعلق ہے، پھر اس میں آگے بڑھیں تو دیگر رشتے آتے ہیں، اچھا پھر گھر سے باہر نکلیں تو آپ کا جو ایجوکیشنل سیکٹر ہے، جہاں پہ آپ کی تعلیمی سرگرمیاں ہیں، وہاں پہ استاد و شاگرد کا تعلق ہے۔ آپ اور آگے بڑھیں، جب آپ اپنی معاشی سرگرمیوں جاتے ہیں تو وہاں پہ ملازم کا تعلق ہے اور سیٹ کا تعلق ہے، یا پھر آپ کی دکان ہے تو آپ ایک تاجر ہیں اور کسٹمر کا تعلق ہے، تو اس طریقے سے تعلقات بنتے ہیں۔ اب میں ایک موٹی سی مثال دوں کہ آپ ہوں، میں ہوں، کوئی ہو، ہمیں کوئی ایک ایسی چیز لینی ہے جو 10 دکانوں پہ ملتی ہے۔ مثال کے طور پر میں عرض کر دوں کہ ہمیں چینی لینی ہے، چینی ظاہر سی بات ہے، اب میں پاکستان میں دیکھیں تو ایک ہی طرح کی تقریباً چینی ہوتی ہے، چینی میں کوئی اتنی خاص کوالٹیز نہیں آتی ہیں، اور آتی ہوں تو وہ کوئی بہت ہی 100,000 میں سے کوئی 1-2 بندوں کو معلوم ہوگا، نہیں تو نارملی چینی ہوتی ہے۔ اب یہ 10 دکانوں پہ ملتی ہے اور تقریباً اس کے ریٹ بھی فکس ہوتے ہیں، انہی ریٹس پہ ملتی ہے، لیکن آپ چینی کس سے لیں گے؟ 10 دکانوں پہ مل رہی ہے، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ اس میں شناسائی کا بھی تعلق ہوتا ہے، لیکن شناسائی بھی کب بنتی ہے؟ جب سامنے والے کا اخلاق اچھا ہو، اس کی نرمی ہو، گفتار ہو، مسکراہٹ ہو، وہ آپ کو کچھ فلیکسیبلٹی دیتا ہو، کچھ نرمی و آسانی دیتا ہو، تو آپ اس کے پاس جا کے چینی لیں گے، گویا کہ جو میٹھی بات کرے گا آپ اسی سے جا کے چینی لیں گے۔ تو یہ ایک ہمارا تعلق ہے، اگر ہم زندگی کے تمام شعبہ جات میں اس کو فالو کریں، اور بات صرف یہ نہیں ہوتی کہ ابھی ہم بیٹھے میں ایک سکون کا ماحول ہے، ایک محبتوں کا ماحول ہے، اپنائیت کا ماحول ہے، تو یہ بات کریں۔ امتحان گاہ جو ہوتی ہے وہ جب ہوتی ہے جب ہمارے نفس کے خلاف بات ہوتی ہے، جب ہمارے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے، جب ہمارے مفاد کو ٹھیس پہنچ رہی ہوتی ہے، پھر کمال یہ ہوتا ہے کہ بندہ نرمی کو اپنائے، آسانی کو۔ سبحان اللہ۔ نگران مدنی چینل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور آپ کا تعلق تقریباً مدنی چینل میں کم و بیش 400-450 کے قریب اسلامی بھائی ہیں، تو وہ آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ لوگ ایک بات سوچتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ نرمی سے کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی مانتا نہیں ہے، اور آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کہ آپ کا انداز بھی ہم نے دیکھا الحمدللہ، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ جو بات ہے کہ نرمی کرنے سے یا نرم بات کہنے سے کوئی سنے گا نہیں، کوئی مانے گا نہیں، کوئی سمجھے گا نہیں،
اور بس یوں ہی کام چلتا رہے گا. تو اس لیے تھوڑا اسٹرکٹ بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور بات کریں تو جائے کہاں, کیا فرمائیں گے آپ؟ ماشاء اللہ بڑے پیارے پیارے مدنی پھول سننے کو مل رہے ہیں. جہاں تک آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کوئی نرمی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو اس کی بات میں وزن نہیں ہوتا یا اس کی کوئی بات نہیں مانتا. یہ تو ایک کانسیپٹ ہے اور عموماً ان لوگوں کی طرف سے یہ کمنٹس دیے جاتے ہیں کہ جو اپنے مزاج کو نرم کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے. صحیح. تو ایک لیم ایکسکیوز کہہ لیں کہ یار اگر ہم یوں بات نہیں کریں گے تو لوگ کیوں سنیں گے, لوگ کیوں مانیں گے. تو میں تو یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ خاص طور پر اگر کوئی اتھارٹی ہے, جیسے کہ آپ نے سوال کیا, کسی بھی مقام پر کسی بھی منصب پر ہے اور اتھارٹی ہے تو اس کو تو سختی کی ویسی حاجت نہیں ہوتی کیونکہ آلریڈی اس کے پاس تو اتھارٹی ہے, تو وہ اپنی بات کو تو نافذ کرنے میں ویسے ہی خود مختار ہے. صحیح. تو عموماً جو اتھارٹیز پر لوگ ہوتے ہیں, منصب پر ہوتے ہیں, تو یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. اچھا, اس کا امپیکٹ نیگیٹو ہی پڑتا ہے. لوگ آخر میں کیا کہیں گے کہ یار اگر بات اصول کی ہی تھی تو ذرا اچھے انداز پر ہی کر دیتے, تو اسی کو پھر گلٹی فیل کرنا پڑتا ہے. تو اگر کوئی واقعی اتھارٹی ہے اور یہ ذہن رکھتا ہے کہ میں سخت بات کروں گا, ترش لہجے سے بات کروں گا, جب بھی میری بات مانی جائے گی, تو یہ ایک لاجیکلی بھی درست بات نہیں ہے اور اس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی. دنیا بھر کے اندر اگر ہم ایک سروے کرتے ہیں, آپ کا بھی, مدنی چینل کے ناظرین کا بھی, ہزاروں لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہوگا اور بڑی بڑی کمپنیز چلانے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے ماتحت ہزاروں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ جس کے نیچے 1000 لوگ ہیں تو اس کا ٹمپریچر 10 پر ہے اور جس کے ماتحت 10,000 لوگ ہیں تو اس کا ٹمپریچر 20 پر ہونا چاہیے. کوئی اگر اس سے بڑی کمپنی کا مالک ہے تو وہ بالکل جو ہر وقت ہائپر ہونا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے, بلکہ اگر آپ دیکھیں گے کامیاب لوگوں کو اور جن کی بات مانی جاتی ہے, جن کے لوگ فالوورز ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو اس کا عکس نظر آئیں گے. وہ نرم مزاج نظر آئیں گے, وہ اچھی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہر وقت لڑتے جھگڑتے, ہائپر ہونا, ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے تو ویسے ہی کامیاب نہیں ہوتے. تو یہ جو بات ہے کہ اگر میں سختی کروں گا تو میری بات کوئی سنے گا نہیں, تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے. اینڈ آف دا ڈے جا کر جو ہے وہ بیچارے کو خود ہی پھر معذرت کرنی پڑتی ہے. جی, میں مہروز بھائی کی بات دوبارہ ایک دفعہ لینا چاہوں گا کہ تعلقات اور ان میں نرمی کی اہمیت. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلقات اکثر اوقات نرمی کی وجہ سے ہی بنتے ہیں. مثال کے طور پر رشتہ لینے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے, اگر انہیں پتہ چلے کہ یہ صاحب تو غصے کے بہت تیز ہیں, تو وہاں رشتہ نہیں ہوتا. آپ اگر کہیں مطلب دکاندار ہیں, آپ کے پاس کسی نے کام کرنا ہے, وہ قریب قریب سے پوچھتا ہے کہ بھائی اس کا مزاج کیسا ہے, بہت غصے والا ہے, وہ آپ کے پاس کام کے لیے نہیں آئے گا. آپ استاد ہیں, لوگ اپنے بچوں کو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے داخل نہیں کروائیں گے کیونکہ آپ کی طبیعت میں جو نرمی کا عنصر ہے وہ مفقود ہے. تو ایک تو ہے تعلقات کا استوار ہونا, بننا. دوسرا ہے ان تعلقات کا پائیدار رہنا, ان تعلقات کا قائم رہنا. تو یقین مانیے کہ تعلقات کی پائیداری اس میں بھی جو ہے وہ نرمی کا بہت بڑا کردار ہے. شوہر اگر غصے والا ہے یا بیوی غصے والی ہے, نرمی نہیں ہے دونوں کی طبیعت میں, تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا. اینڈ آف دا ڈے وہی ہوگا کہ جس کا سب کو ڈر ہے اور سب کو پتہ ہے. استاد اگر بیجا سختی کرتا ہے تو کیا ہوگا, یا تو وہ طالب علم مدرسہ چھوڑ کے, اسکول چھوڑ کر چلا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے تعلیم سے بدظن ہو جائے گا, یا پھر وہ کچھ ایسا کرے گا کہ جو خود استاد کی طبیعت کے لیے جو نا ایک ڈیمیج ہو جائے گا. جی, تو آپ نے بجا فرمایا جی کہ تعلقات کو قائم رکھنا بھی نرمی کا تقاضا کرتا ہے. یہاں پر یہ میں ایک بات ضرور عرض کرتا چلوں کہ لوگوں کا بات ماننا جو ہے وہ آپ کے اصول اور آپ کے کردار کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کا چھا جانا, آپ کا سامنے والے کو دبا دینا, اس سے نہیں ہوتا. آپ اصول پسند ہیں, آپ کی پرسنالٹی میں ایک ٹھہراؤ کی کیفیت ہے اور آپ اصول کے مطابق بات کرتے ہیں, اور آپ کا عمل جو ہے وہ اگر درست ہے تو لوگ آپ کو فالو کریں گے. ورنہ کہیں پر بھی, ابھی ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو بہت بڑے گروپ کا جو ہے وہ مینیجر لیول کا تھا, وہ بہت ہی بڑا ایک گروپ تھا, بزنس مین تھا. اب یقین کریں اس سے مل کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ بیچارہ ہوگا,
جی یعنی اتنا نرم مزاج, یعنی بظاہر اس کے مزاج کو دیکھے تو کوئی کہے گیا شاید یہ ایک جو ہے نا وہ ٹھیلا بھی نہ چلا سکے, اس کے تو گاہک اس کی سبزی چھین کے لے جائیں گے, لیکن واقعی وہ یعنی ٹھیک ٹھاک ایک بڑی کمپنی کا کامیاب چلانے والا تھا. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مثال بار بار آتی ہے کہ اگر نرمی کی وجہ سے لوگ نہ سنتے ہوتے, اگر نرمی کی وجہ سے ہاتھ سے اتھارٹی نکل جاتی ہوتی, اگر نرمی کی وجہ سے لوگ باغی ہو جاتے ہوتے, تو پھر دنیا کی اتنی بڑی تحریک چلانے والا نرم مزاج کبھی بھی نہ ہوتا. تو امیر اہل سنت کی چونکہ آپ کو ہم کیوں فالو کرتے ہیں, لوگ کیوں فالو کرتے ہیں, دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی وجہ آپ کا کردار ہی تو ہے. یار آپ جو بات فرما رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, اور یہ ایک انسانی نفسیات بھی ہے کہ جیسے میں اگر آپ کو کوئی بات کہوں گا کہ آپ یوں کر لیجئے, آپ یوں کر لیجئے, کوئی بھی بیان کر رہا ہوتا ہے تو دیکھنے والے کا فوری طور پر یہ ذہن جاتا ہے کہ یہ جو کہنے والا ہے اس کا اپنا عمل اس بارے میں کیا ہے. اگر تو وہ عمل اس بارے میں درست ہوگا تو اس کو پھر فالو کرے گا, اور اگر اس کا اپنا عمل اس کے خلاف ہوگا تو پھر کوئی بھی فالو اس کو نہیں کرے گا. یہ بات ہوتی ہے اسد بھائی کہ نرمی سے بندے کا روب قائم نہیں ہوتا. آپ اگر نرمی اختیار کریں گے تو ایک جیسے ایک دبدبا ہوتا ہے, ایک روب ہوتا ہے, وہ بنے گا نہیں. اب گھر پہ جو ہے وہ باپ اگر نرمی کا مظاہرہ کرے گا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا تو گھر والوں پر کوئی روب دبدبا نہیں ہوگا, بچوں پر کوئی روب دبدبا نہیں ہوگا. بہت اچھی بات کی آپ نے. اس کو اگر مارکیٹ لینگویج کا ایک لفظ ایڈ کر دوں میں یہاں پہ سلمان بھائی کی بات میں کہ بھرم قائم نہیں ہوتا ہے نا, تو اب اس کا جواب لفظ بھرم بھی بھرم والا ہے, بھرا ہوا ہونا چاہیے. اصل میں یہ وہ ہے نا کہ ہر چیز میں میانہ روی, نرمی اور کمزوری میں فرق کیا جاتا ہے. آپ نرم مزاج ضرور ہوں لیکن آپ کمزور نہ پڑیں. یعنی ایسا نہ ہو, ایک اردو کا جملہ یاد آیا, جدھر ہوا ادھر ہوا. تو اس مزاج کا اگر کوئی شخص ہوگا تو پھر تو وہ بیچارہ کہیں کا بھی نہیں رہے گا. تو نرمی ہے مزاج کے اندر, نہ کہ اصولوں کو پامال کرنے کا نام ہے, نہ ہی کمزوری دکھانے. جہاں جو بات کرنی ہے وہ بھی نہ کی جائے, اور جہاں جس کو سرزنش کرنی ہے وہ بھی نہ کی جائے, ایسا نہیں. تو بیلنس تو ظاہر ہے ضروری ہے, ورنہ واقعی بعض لوگ ایسے بھی دیکھے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ مزاج کے واقعی نرم ہوتے ہیں لیکن وہ اتنا میانہ روی سے نیچے ہوتے ہیں نرمی کے معاملے میں کہ جہاں جو بات کہنی ہے, مثال ہے ایک طبیعت کہلاتی ہے, نفسیات کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے, کہا جاتا ہے کہ یار فلاں آدمی ہے نا, یا وہ کہتا ہے یار مجھ سے منع نہیں کیا جاتا. یار کوئی بھی مجھ سے بات کہتا ہے, کوئی بھی کام کہتا ہے تو یار مجھ سے منع نہیں کیا جاتا. اچھا جہاں پر منع کرنا چاہیے وہاں بھی وہ منع نہیں کر رہا ہوتا, تو پھر وہ بیچارہ اس نرمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا. پھر وہ بیچارہ فٹ بال بھی بنتا ہے اور اس کے سارے معاملات ہوتے ہیں. تو نرمی ان دا سینس میانہ روی کے ساتھ ہو تو یہ ساری خوبیاں ہیں. ورنہ تو ظاہر ہے کہ اتھارٹی اور جو بھی منصب پر لوگ ہوتے ہیں تو ان کو جس کو بولتے ہیں اپنی بات کو انڈوز کرنا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طبیعت میں انتہا درجے کی نرمی ہے, لیکن اسی درجے کی ایگزیکیوشن بھی ہے, اسی درجے کی اپنی بات کو انڈوز کرنا بھی ہے, اصول پر عمل کرنا بھی ہے, اصول پر عمل کروانا بھی ہے. تو اگر نرمی کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی تو اس کو خوبی دیں گی, ورنہ تو جدھر ہوا ادھر ہوا والا معاملہ ہے تو پھر وہ بیچارہ کہیں کا بھی نہیں رہے گا. یہاں پہ مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ ایک اسد بھائی کے ساتھ ایک معاملہ ہوا میرا, تو وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ کچھ معاملات تھے تو وہ یقیناً ہم جتنے موجود ہیں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی معاملہ تو سبھی کا ہے, جو ہے, لیکن اس میں خاص بات ہی یہی تھی, موضوع گفتگو کا یہی تھا. میں اسپیشلی ملاقات کرنے ان کے پاس حاضر ہوا اور ملاقات کا جو ذہن لے کر آیا تھا وہ میں یہ لے کر آیا تھا کہ اسد بھائی ہر چیز میں نرمی نہیں چلتی, کچھ جگہوں پہ سختی دکھانا پڑے گی, اور یہ جو خاص معاملہ اس وقت میں آپ کے لے کر آیا ہوں اس میں بھی یعنی اسد بھائی سختی دکھائیں. تو اسد بھائی نے مجھے یہی مدنی پھول تقریباً دیے تھے کہ نہیں نرمی سے کام ہوگا, انشاءاللہ ہم کام بھی کریں گے اور سختی بھی نہیں کریں گے. اور میری اس وقت یہ تکرار تھی کہ اس خاص پرٹیکولر معاملے میں ہمیں تھوڑا سا سخت رویہ اپنانا چاہیے. تو اسد بھائی نے مجھے فرمایا کہ امیر اہل سنت کا ایک کال سنایا تھا, میں عرض کرتا ہوں مجھے جتنا یاد ہے اسد بھائی اس کو پلس کر دیں اس میں جو بھی ہے, کہ انہوں نے بتایا کہ امیر اہل سنت سے یہی بات پوچھی گئی تھی کہ ایک شخص بات نہیں مانتا کیا کریں, امیر صاحب نرمی سے سمجھائے, کہ پھر بھی نہ مانے. ایسا مدنی مذاکرہ تھا, مدنی چینل کا مدنی عملہ ہی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر تھا. تو ایک اسلامی نے سوال کیا تھا کہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا ماتحت ہے,
وہ بات نہیں مانتا تو کیا کریں اس کو؟ فرمائے سمجھائیں اس کو، پھر بھی نہیں مانتا تو پھر بھی سمجھائیں، لو پھر بھی نہیں مانتا تو اب تو بنتا ہے نا کہ اس کو بالکل جس کو بولتے ہیں لتھاڑ دیں. اور نے فرمایا نہیں، اب بھی اس کو سمجھائیں اور نرمی کے ساتھ سمجھائیں. سبحان اللہ. لیکن وہی بات ہے کہ جہاں پر اصول ہے وہاں پر جو ہے وہ آپ اچھی بات کریں، اچھے انداز پر کریں. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، مدنی چینل کی ابتدا ہی کی بات تھی. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اسلامی بھائی حاضر تھے، کچھ پنجاب سے، یہاں سے وہاں سے بھی حاضر تھے. تو ایک اسلامی بھی کچھ تحفے کے لیے پیش کرنے کے لیے لے کر آیا ہوا تھا. تو پیش کرنے کا اس کا انداز یہ تھا، کہنے لگا کہ حضرت صاحب میں فلاں شہر سے آیا ہوں اور میں یہ آپ کو عطا کر رہا ہوں. تو امیر سنت نے سنا، مسکرائے اور فرمایا اچھا آپ یہ مجھے عطا فرما رہے ہیں؟ تو اس کی توجہ پھر بھی نہیں گئی. تو کہنے لگا جی جی میں بالکل یہ آپ کو میری طرف سے یہ عطا کر رہا ہوں. تو آپ مسکرائے اور وہ چیز آپ نے جمع کر لے لی اور ان سے تحفہ قبول کرنا بھی سنت ہے، رکھ لی. تو بعد میں کسی اسلامی بھائی نے پھر جا کر اس کو توجہ دلائی. اب کتنا ایک خوبصورت انداز ہے کہ وہاں پر کچھ بھی جملے کہے جا سکتے تھے، چھوٹے بڑے کا فرق بیان کیا جا سکتا تھا، ادب تعظیم کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن 2-3 مرتبہ آپ نے اس کو ریئلائز کرائے لیکن اس نے توجہ نہیں ہوگی اس کی. تو جہاں بھی دیکھا ہے امیر علیہ سنت کو کسی بھی معاملے کے اندر تو ماشاء اللہ بڑے ہی محبت بھرے انداز میں بات فرماتے ہیں. لیکن ایک اعلیٰ ترین نظیر ہے کہ کہیں پر بھی کمزوری نہیں ہے. اتنا بڑا نظام چل رہا ہے اور خوب چل رہا ہے ماشاء اللہ سے، مطابق بھی چل رہا ہے بالکل. نظام کے ہی حوالے سے اسد بھائی آپ نے ابھی بات کی مینجمنٹ اینڈ ایگزیکیوشن. جی تو یہاں ایک بات اور ہے کہ بعض لوگوں میں نرمی تو ہوتی ہے لیکن وہ نرمی صرف دکھاوے کی حد تک ہوتی ہے. کیونکہ وہ کسٹمر سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نکلوانا چاہتے ہیں. یہ آپ تصنع کہہ لیں اسے. تو اس میں نیت جو ہے وہ بعض اوقات بری ہوتی ہے. وہ نیت مسلمان پہ نرمی کرنے کی نہیں ہے بلکہ وہ کوئی اور نیت ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس تصنع پہ بھی روشنی ڈالیں کہ جن لوگوں کی نرمی جو ہے وہ صرف ریاکاری کی حد تک ہوتی ہے یا وہ صرف کسٹمر کیئر کی حد تک ہوتی ہے، اور وہ لوگ جب اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو وہ طوفان برپا کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ. تو ایسے لوگوں کو نیت کے حوالے سے آپ کیا مدنی پھول دیں گے، اور ایسے لوگوں کو نرمی کو اپنی طبیعت کا مستقل عنصر بنانے کے لیے آپ کیا مدنی پھول دیں گے؟ ماشاء اللہ بڑی ایک بنیادی بات آپ نے فرمائی کہ ہماری طبیعت کا حصہ بن جائے. جی اچھا یہ ایک ایسی چیز ہے، بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے خدا داد ہے، صلاحیت عطا کی ہوتی ہے، لیکن اس چیز کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار میری تو طبیعت کے اندر جو ہے وہ گرمی ہے تو میں کیسے اپنے آپ کو تبدیل کروں. تو عادتیں بھی چینج ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نیچر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی چینج نہیں ہوتی، وہ ایک اپنی جگہ پر اس کی جو بھی تعریف ہے. لیکن عادات کے اندر اگر بندہ انٹینشنلی کوشش کرے تو بہت چیزیں اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں. ورنہ تو یہ اصول ہو جاتا کہ بھائی دنیا میں جو جیسا پیدا ہوا نا ویسے ہی مرے گا. جبکہ ایسا نہیں ہوتا. لوگ اپنی عادتوں کو تبدیل کرتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. تو وہ کیسے کرتے ہیں کہ پہلے ان کا ذہن بنتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے مزید کوشش کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. خوش آمدید. ان کو میں خوش آمدید کہہ دو ہمارے سلسلے میں. سبحان اللہ. ضرور. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ نگران شورا کی آمد مدنی چینل کے ناظرین ہو چکی ہے اور موضوع پر نگران شورا بھی مدنی پھول عطا فرمائیں گے اور اپنے تجربات بھی ظاہر سی بات ہے بتائیں گے. اتنا بڑا نظام جو ہے وہ چلانا اور دنیا کے جو ہے وہ کئی ممالک کے اندر 200 ممالک میں دعوت اسلامی اپنا پیغام پہنچا چکی ہے. 103 سے زائد شعبہ جات ہیں. پھر ایک دعوت اسلامی کا پورا سٹرکچر ہے، پورا نظام ہے. اس میں اراکین شورا ہیں، پھر کابینات ہیں، پھر کابینہ ہے، پھر نیچے ڈویژن ہے، پھر علاقہ ہے، پھر حلقہ ہے، پھر ذیلی حلقہ ہے. تو یوں دیکھا جائے تو یہ جتنے شعبہ جات ہیں ان کا ایک فلو ضرور بنتا ہے نگران شورا کی طرف. تو کیا فرمائیں حضور؟ آج ہم نے سلسلے کا موضوع رکھا ہے نرمی و آسانی. تو
اتنا بڑا ایک انسان کے پاس اگر منصب ہے کسی کے پاس، چاہے وہ گھر پہ ہے، چاہے کسی ادارے میں ہے، چاہے اس کی اپنی کوئی فیکٹری ہے، مل ہے، تو اس کے اندر نرمی جو ہے وہ کتنا میٹر کرتی ہے؟ پہلا سوال میں ایک اور بھی ساتھ ملا لوں اس میں کہ آپ اس وقت جو تشریف لائیں، ہماری معلومات یہ ہیں کہ آپ کا جدول ویسے تو جو بھی ہوتا ہی ہے، لیکن آج اور بھی زیادہ ٹف جدول تھا آپ کی. صبح بھی ایکٹیویٹیز رہی ہیں، مدرسۃ المدینہ کی تقسیم اسناد کا اجتماع ذکر و نات تھا، اس میں بھی آپ کی ترکیب رہی ہے، مصروفیت رہی ہے. تو اب آپ تشریف لائیں تو اس میں کیا نیت تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اور اس کا میں نچوڑ نکال رہا ہوں، نچوڑ وہ یہ ہے کہ تعریف جو ہے نا یہ تھکن اتار دیتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی یہ جواب ہے کہ جداگانہ میں عرض کر رہا ہوں، اصل میں اللہ میں حب جا کے مر سے بچائے. آمین. حب جا کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ حب جا جو ہے نا یہ مشقت کو آسان کر دیتی ہے. تو بعض اوقات یہ یار آپ تھکتے نہیں ہیں اتنا، میں مزدوری ہے نا لیبر ہو گئی. اللہ مخلص بنایا میں. ٹف تو رہا اصل میں، رات بھر مدنی مذاکرہ اور خصوصی مدنی مذاکرہ یہ سب سلسلہ چلتا رہا میرے سنت کے ساتھ. اور اس کے بعد صبح 10:30 بجے بیان رکھ دیا تھا. ویسے میں لیتا نہیں ہوں کیونکہ رات بھر تقریباً سلسلہ رہتا ہے ہفتے کی رات، تو میں اتوار کی ظہر تک کا کوئی جدول بناتا نہیں ہوں عموماً، کیونکہ سوتے سوتے بعض اوقات 7 ساڑھے 7 بج جاتے ہیں، تو اس کے بعد کوئی ایسا رہتا نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی اس طرح ضروری ہو جاتا. مثال کے طور پر آج مدرسۃ المدینہ کا جو تربیتی اجتماع تھا مدنی منوں کا، میں غور کرتا رہا اگر میرا ہی بیان رکھوانا ہے یا کسی کا ہی بیان رکھوانا ہے تو اس کے علاوہ وقت کون سا تھا کہ مجلس کوئی اور وقت، کیونکہ اگر ہم یہ تقریباً 350-400 مقامات پر جو انہوں نے ترکیب رکھی تھی، تو اگر ہم کوئی اور وقت رکھتے تو عصر کا وقت کہیں آ جاتا، تو کہیں اور وقت رات تو مناسب تھا نہیں ہزاروں کا اس طرح کا ترکیب بنانا. بلکہ اگر سارے مدنی منع تو خیر مدنی منیاں تو نہیں آئی ہوں گی، ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی ہو سکتا ہے. تو یہی غالباً ایک مناسب وقت تھا کہ ظہر تقریباً پورے پاکستان میں ہمارے یہاں 1-1:30 بجے کا ہی، 1 بجے کے بعد ہی عموماً ظہر ہوتی ہے، 1 سے 2 کے درمیان. تو یہی ایک مناسب وقت تھا کہ یہ اسلامی بھائی فارغ ہو جاتے، ظہر پڑھتے اور پھر اپنے مدنی منع بھی وقت پر گھر پہنچ جاتے. تو اب دیکھیں یہ اپنے لیے ایک سعادت کی بات ہے. اپنے کیا کیا، آ کر بیٹھ کر بیان ہی کیا نا، اور جو صبح سے لے کر رات تک کام کرتے رہے، جو مدنی منع لائے ان کو سنبھالا. اب یہ گھر چھوڑیں گے مدنی منوں کو اور پھر بھی ان کی ڈیوٹیاں آگے لیے لگی ہوئی ہیں. مجھے یہاں محدث پاکستان سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ یہ کہیں گئے ہوں گے، تقریر فرمائی ہوگی، جلسہ تھا، واپسی بس میں ہوئی. واپسی والوں نے کوئی انہیں ایسی کوئی خاص جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ دیتے ہیں تو وہ دی نہیں. جو ساتھی والے تھے انہوں نے کہا کہ حضور ایسے بھیج دیا، کرایہ بھی نہیں دیا اور کوئی لفافہ بھی نہیں دیا. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمیں یہ سب ملتا. لوگوں کو دعوت انہوں نے دی، انتظام انہوں نے کیا، ساؤنڈ انہوں نے لگایا، منچ انہوں نے لگایا، اخراجات انہوں نے کیے. میں نے وہ کام کیا جو میری ذمہ داری تھی، میرا منصب تھا. میں نے تو اپنی ذمہ داری اور منصب والا کام کیا کہ میرا کام ہی واعظ و نصیحت کرنا ہے. اور مجھے جن کو واعظ و نصیحت کرنا ہے یہ میرے لیے اگر ہزاروں لوگوں کو جمع کرتے ہیں تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ان سے کسی اور چیز کی میں توقع رکھوں؟ بڑوں کی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات کی. بہت سبحان اللہ. دیکھیں تو
مجھ سے اگر کسی نے ٹائم لیا یا بیان کا ٹائم لیا یا میں آپ کے پاس آتا ہوں یہ سب ہے، تو یہ مطلب کیا ہے؟ یہ اپنے کو تو یوں بیٹھے بیٹھا ہے، اگر اخلاص نصیب ہو جائے تو اب تو مجھے نیکی کمانے کا موقع دے رہے ہو. ابھی کسی کو کہہ دے یا صبح 8 بجے اٹھ کر آنا ہے، 2 گھنٹے کا پھر وہاں آنا ہے، تم کو یہ پلاٹ نہیں، یہ پراپرٹی نہیں، یہ اپروچ، ہر جگہ اگر پیسہ ملتا رہے تو کس کو نیند آئے گی؟ تو اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. ویسے ذمہ داری بھی ہے، تنظیمی ذمہ داری بھی ہے. اسلامی بھائی کام کر رہے ہیں، اتنی مجلس دن رات لگی ہوئی ہے. یہ جہاز میں جو میں نے اجتماع دیکھا، فیضان مدینہ بھرا ہوا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، کہتے ہیں میلاد ہال میں اسلامی بھائی تھے، اوپر جو میزنین ہے اوپر کی چھت ہے اس میں اسلامی بھائی تھے، مدنی منع تھے. تو یہ جو ہزاروں کی تعداد میں جو لائے بسیں لائے، یقیناً یہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے الحمدللہ. اور ان کا کام کئی دنوں سے ہو رہا ہوگا اور ابھی ہوا. میں نے 1.5 گھنٹہ شرکت کی اور چلا گیا، میری تعریف ہو رہی ہے. ان کی تعریف کون کرے گا بھائی؟ ان کی پیٹھ کون تھپکے گا؟ ہم سے 2 بچے نہیں سنبھالے جاتے، یہ 50-50 100 200 ایک قاری صاحب بندری منع سنبھال رہے ہوں گے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ تعریف کے جو مستحق ہیں، شاباشی کے جو مستحق ہیں، یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو کوششیں کر رہے ہیں. ہماری مجلس ہے جو کوششیں کر رہی ہے. اللہ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے. کام ان کا نام اپنا ہو ہی جائے گا. یہی سب چل رہا ہے. اچھے لیڈر کی خصوصیت بھی یہ کہ کریڈٹ اپنے ماتحتوں کو دے دیتا ہے. اچھا چلو. میں نے یوں پوچھا تھا کہ آپ کا تشریف لانا میں نے اپنے لیے، میرے لیے آنا مشقت تھی. مشقت ہے نا، ہمارے لیے یہاں بیٹھنا آپ کے بغیر مشقت ہو رہا تھا. تو جب آپ تشریف لائے تو موضوع سے مطابقت قرار آ گیا، بے قراری کا. ہاں، آپ جب تشریف لائے تو موضوع سے مطابقت ہو گئی کہ ہم پہ آسانی بھی ہو گئی اور نرمی بھی ہو گئی کہ آپ آ گئے. ہم اب بٹن جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے، ہم ریلیز ہیں. یہ میٹر کرتی ہے نرمی ایک آدمی کے اندر، میٹر ہی میٹر کرتی ہے. سختی تو سخت، مٹھائی نرم ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اکثر روڑا مٹھائی جو ہوتی ہے وہ سختی ہوتی ہے. کتنی ہو کس کو پتا. اچھی کوالٹی کی نرم ہوتی ہے. مطلب اگر آپ مٹھائی کی دکان میں جائیں گے تو آئی تھنک سو کہ 99% جو مٹھائی ہوگی نرم ہوگی، ایسی بات میٹھی ہوگی. بالکل. لوگ کھاتے ہیں، ہاں جی. شوگر کا مریض ہے پھر بھی کھاتا ہے. یہ تو کہا جاتا ہے میٹھے نہیں بنو لوگ کھا جائیں گے. ہاں، یہ میٹھی اور نرمی کی میں یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو. اسد بھائی نے کہا لوگ کھا جائیں گے، میٹھے بن جائیں گے تو کھا جائیں گے. کھا جانے دو یار. ویسے ہی لوگ شریف لوگوں کو کھاتے ہی ہیں. میں ایک بات جانتا ہوں، شریف ظلم سہتا ہے، ظلم کرتا نہیں ہے. ہائے ہائے. شریف مار کھاتا ہے، مارتا نہیں ہے. شریف زیادتی برداشت کر دیتا ہے، کسی پر زیادتی کرتا نہیں ہے. اگر وہ شریف ہے تو اس کے اندر یہ اوصاف تو ہوں گے، تب بھی تو لوگ کہہ رہے گا یار بالکل شریف آدمی ہے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے شریف بننے سے نقصان ہو رہا ہے. نہیں، شریف بنے تو فائدہ ہوگا کہ قیامت کے روز اس کی چاندی ہے جو مظلوم بن کر آیا، وہ مر گیا جو ظالم بن کر آیا. اچھا، ایک سوال کافی دیر سے میرے ذہن میں کلبلا رہا ہے. اتنی دیر تو مجھے بھی آئی ہوئی نہیں ہوئی یار. لیکن جب سے آپ تشریف لائیں یہی بات میرے ذہن میں چاہتا ہوں کہ پوچھ لوں. دعوت اسلامی الحمدللہ امیر سنت کا فیضان اور دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے الحمدللہ. دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے. بڑے بوڑھے جوان کروڑوں کی تعداد میں لوگ امیر سنت کے دست حق پرست پر بیعت ہو چکے ہیں. تو دعوت اسلامی کا جو کام پھیل رہا ہے، یہ کیا آپ لوگوں کو تشدد سے دین کی طرف لاتے ہیں یا کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں؟ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے عبدالواجد بھائی. دین پھیلا ہی نرمی اور نیکی کی دعوت سے. دین کبھی تشدد سے نہیں پھیلا. تشدد مسلمان پر ہوا ہے. تشدد مسلمان پر ہوا ہے. دہشت اور خوف کا شکار مسلمان ہوئے. مکہ مکرمہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، دنیا کا کوئی بھی فرد تعصب کی عینک اتارے اور تاریخ اسلام تاریخ اٹھا کر دیکھے. 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. ہجرت مسلمانوں نے کی. مکہ مکرمہ سے حبشہ مسلمان گئے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ مسلمان آئے، مدینہ منورہ سے عمرہ کی نیت کر کے احرام باندھ کر مسلمان آئے، اپنے نبی کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ، اپنے قائد کے ساتھ. اور انہیں مکے آنے سے روکا گیا کفار نے، ٹھیک ہے، غیر مسلموں نے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کر رہے. کون برداشت کر رہا ہے؟ مسلمان.
ٹھیک ہے. تو یہ مسلمان ظلم ستا آیا ہے, مسلمان ظلم برداشت کرتا آیا ہے, مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. غزوات کا سلسلہ تو بہت بعد میں شروع ہوا, تو مسلمانوں کا یہ معاملہ نہیں ہے. تو جس وقت یہ بتائیے کہ جب مکہ مکرمہ آئے فاتح مکہ بن کر, تو کون سا ظلم کر آئے تھے یہ بتائیے. یہ ہزاروں جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جو مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں, تو جنہوں نے ایمان قبول کیا, جو ایمان لے کر آئے, کون سا ظلم ان کے اوپر ظلم ہوا تھا؟ صدیق اکبر کے اوپر کون سا ظلم ہوا تھا جو ایمان لے آئے؟ صدیق اکبر نے عثمان غنی, عبد الرحمن بن عوف, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کرام پر کون سا ظلم کیا تھا کہ وہ ایمان لے آئے؟ یہاں تو فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر آقا کو شہید کرنے چلے تھے. اللہ اکبر. پھر جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہن اور ان کے جو بہنوئی ہیں وہ ایمان لے آئیں, جا کر تو انہوں نے گھر کے اندر سب دیکھا, حتیٰ کہ وہ اس قدر ان کی کیفیت ہو گئی کہ بہن پر بھی ہاتھ اٹھایا, زد و کوب کیا. پھر بہن نے اس ٹائم پہ بھی قرآن ہی سنایا نا, سبحان اللہ, اور ان کا دل قرآن سن کر نرم ہوا. یاد رکھیے گا, ایمان لانے کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری تھا. اللہ, جن کے دل نرم ہوئے وہ ایمان لے آئے, اور دل سختی سے کبھی نرم نہیں ہوتے, دل نرمی سے ہی نرم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اچھا, تو میں یہی عرض کر رہا ہوں. اسی طرح دعوت اسلامی کے کوئی بھی قریب آئے گا تو وہ نرمی, پیار اور محبت اور نیکی دے کر آئے گا. یہ تو ہے کہ ایمان و غیر مسلم و مسلمانوں کے درمیان بات ہے. یہاں بات جب مسلمانوں کے لیے ہو رہی ہے, مسلمان الجنس و یمیل و الی الجنس. مسلمان جب دعوت اسلامی کا انداز دیکھے گا تو اس کو اپنی کو بچھڑی چیز یاد آئے گی. اللہ 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 اللہ. سبحان کہ یہ تو میرا کو راستہ تھا, یہ تو میری کو بچھڑی چیز تھی جو مجھے دعوت اسلامی دکھا رہی ہے. جب انسان اپنی کسی قیمتی بچھڑی ہوئی شے کو دیکھتا ہے تو اس طرف مائل ہو جاتا ہے. تو آپ کہیں گے کہ یار ہر کوئی کیوں مائل نہیں ہو رہا دیکھنے والا؟ جی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے وقت رکھا ہے. الحمدللہ اتنے لاکھوں مائل ہو گئے ہیں تو وہ بھی آ ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, ہم دونوں ہی کیونکہ چائے نہیں پی رہے, بقیہ تو مصروف ہیں, تو ہم ہی کنٹینیو رکھتے ہیں. نہیں تو میں پی لیتا ہوں. جی, میں ایک اور سوال, میں پیتا ہوں. انتظار کر رہے تھے کہ آپ کا جواب پورا ہو جائے. آپ یہ نہ کہیں کہ یار میرا جواب تو نا آپ چاروں باتیں کریں, میں چائے پی لیتا ہوں. جی اچھا, ایک اور سوال, پھر شاید مجھے موقع نہ ملے. کیا کر رہے آپ لوگ؟ یہ تو یہی بتائیں گے کس نے موقع روکا ہوا. آپ ایسا کریں, آپ ابھی چائے پی لیں, سوال جو ہے ہم یہ آپ کی پارٹی کا آدمی ہے. اور واجد بھائی یہ دیکھ لیں سوالات, اور ہماری تیاری ہے, ایسی بات نہیں ہے. اچھا ماشاء اللہ. جی, ایک اور بات اسی سے ملتی جلتی, مطلب آج کل ایک عجیب قسم کا جو نا کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے. صوفیہ جو ہیں ان کو نرمی کی علامت بنا کر پیش کر کے ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور علماء کے حوالے سے یہ بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ بہت نرمی کی علامت بنا کر صوفیہ کرام. جی جی, اور علماء کے حوالے سے جنہیں عرف عام میں معاذ اللہ تحقیرانہ انداز میں ملا کہا جاتا ہے, تو اسے سخت گیر, سختی کی علامت بنا کے پیش کرنا, ان کے سٹیٹس کو معاشرے میں جو ہے نا وہ لو کرنا, لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں وسوسے ڈالنا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا علماء سخت گیر ہوتے ہیں, اور کیا آپ ایسے علماء کو جانتے ہیں کہ جو بس سختی ہی کرتے ہیں اور ان کی طبیعت میں نرمی کا پہلو نہیں ہوتا؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے. صوفی اور عالم کو آپ نے الگ کیوں کر دیا؟ جی, میں وہ اعتراض ایک بتا. جی, میرے نزدیک ہر صوفی, ہر عالم صوفی ہو ضروری نہیں ہے, مگر ہر صوفی عالم ضرور ہے. سبحان اللہ. جو صوفی ہے, جس کے اوپر صوفی ہونے کا اطلاق ہوگا, جی, حقیقت میں جو روح تصوف کو سمجھتا ہوگا, جی, تو وہ عالم تو کم از کم ہوگا. جی, ٹھیک ہے. اور رہی نرمی, اگر نرمی علماء میں نہیں تو بھی نرمی ہے کس میں؟ نرمی تو ہوتی علماء کے اندر ہے, کیونکہ وہ علم والے ہوتے ہیں, علم انہیں نرم کرتا ہے, علم ان میں اخلاق پیدا کرواتا ہے. لیکن ہو وہ عالم, جی, دین کا عالم ہو, اسلام اور علم کا عالم ہو, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نرم ملے گا, خوش اخلاق ملے گا, اور اچھے کردار والا ملے گا. لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ یہ باتیں تو علماء ہی بتاتے ہیں نا ہمیں کہ دیکھو پردہ کرو, اور یہاں نہیں جاؤ, وہاں نہیں جاؤ, یہ کام نہیں کرو, وہ کام نہیں کرو. مطلب یہ ساری جو چیزیں بتاتے ہیں, علماء کی سختی نہیں ہے, نہ اس کو علماء کی آزادی کہاں دے رہے ہیں. نہ یہ علماء کی سختی ہے, نہ دین کی سختی ہے. یہ تو اصول ہیں. آپ اصول کو سختی کا نام کیوں دیتے ہیں؟ آپ کی زندگی اصول پر نکل گئی. آپ کو 8 بجے کے بعد اسکول میں آنے کی اجازت نہیں تھی, سختی تھی, اصول تھا.
آپ کو یونیفارم کے بغیر آنے کی اجازت نہیں تھی. یہ سختی تھا کہ اصول تھا؟ آپ ہوم ورک نہیں کرتے تھے تو ہوم ورک نہ کرنے کی صورت میں آپ سے بات چیت کی جاتی تھی, پوچھ گچھ کی جاتی تھی. یہ سختی ہے کہ اصول ہے؟ ہم نے اصولوں کو سختی کا نام دے دیا ہے. اصول ہے. ہم نے دین کو قبول کیا, ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم اللہ پر ایمان لائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہوئے تمام احکام پر ایمان لائیں. ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان لائیں کہ ان کے بیان کردہ ہر حکم پر, ہر احکام پر ایمان لائیں. جب ایک مسلمان ایمان لے کر آیا ہے تو وہ اسلام و دین کی تعلیمات پر ایمان لے کر آیا ہے. وہ اس بات پر ایمان لے کر آیا کہ میں اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤں گا. ادخلوا فی السلم کافہ پر اس کا اعتقاد ہے, اس کا ایمان ہے. قرآن کی ہر آیت, ہر حرف پر اس کا عقیدہ ہے اور اس کا ایمان ہے. تو ہم جو اصول کو سختی کا نام دیتے ہیں نا, اصول سختی تھوڑی ہے. اگر شریعت کہتی ہے کہ پردہ کرو عورت کو تو یہ اصول دیا ہے, سختی تھوڑی ہے. بلکہ یہ تکلیف میں آئی جب اصول سے نکلی. جب تک اصول میں تھی اس کی تکلیف دور تھی. آج آزادی سب سے بڑی قید ہے. جی, آج کل جو آزادی ہے یہی سب سے بڑی قید ہے کہ انسان اپنے نفس کی قید میں ہے, شیطان کی قید میں ہے. یہ جو سو کالڈ آزادی جسے آج کل کہا جاتا ہے, دیکھیں وہ آزادی نہیں ہے, یہ بہرا روی ہے. جی, آزادی نہیں ہے, یہ بہرا روی ہے. مطلب کہ آدمی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو, مجھے کوئی بولنے والا نہ ہو, میں دیکھنے والا نہ ہو. یہ کیسے آزادی ہو جاتی ہے؟ ماں باپ کو پوچھنے کے لیے بنایا ہے, استاد کو پوچھنے کے لیے بنایا ہے, بیوی کو, شوہر کو بتایا کہ بھائی تو پوچھو. یہ سب پوچھنے کا نہ ہوگا تو انسان تو بالکل وہ کوئی دنیا نہیں رہے گی. اور ہوا ایسا نا, جہاں پر یہ اصول ختم ہوئے وہاں پر انسانیت نام کی کیا شے رہ گئی ہے؟ وہاں ہوس رہ گئی ہے. وہ ہوس رہ گئی ہے, ظلم رہ گیا ہے, اور نفسانی اور جسمانی اور شہوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان ایک دوسرے کا معاون بنتا چلا جا رہا ہے. باقی وہاں پر وہ شرافت اور وہ حیا اور وہ تقوی وہ چیزیں رہی کہاں ہیں؟ یہ بتائیے. ماشاء اللہ, آپ نے بھی ارشاد فرمایا, پہلے بھی احادیث ہم نے سنی, قرآنی آیات بھی سنی. ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور خاص طور پر ان کے ساتھ کہ جن کی طبیعت میں نرمی نہیں ہوتی, قدرتی طور پر سخت گیر ہوتے ہیں. اچھا, وہ نرم ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کا یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ یار ہم نرمی کیسے اختیار کریں, میری تو طبیعت کے اندر سختی ہے. تو ایسے کیا مدنی پھول آپ دیں گے کہ کیا واقعی نرمی ایک ایسی چیز ہے جسے حاصل کیا جا سکتا ہے, اور اپنی طبیعت کو تبدیل کر کے میں اپنے اندر کیا بہتری لا سکتا ہوں؟ ہمت نہیں ہوتی, میں تو ہوں ہی ایسا. ایک تو یہ مینٹلٹی ختم کریں کہ میں سخت ہوں. آپ کئی جگہ پر نرم پڑے ہوتے ہیں, تو نرمی کا وصف گویا کہ آپ کے اندر موجود ہے. بس اب اس کو تھوڑا سا آپ ابھاریں, کوشش کریں, قصب کریں, اور اپنے اندر نرمی میکسیمم پیدا کرنے کی کوشش کریں. غصہ آئے تو اس پر ضبط کریں. جتنا غصہ ضبط کریں گے اتنی ہی نرمی اور خاموش رہنے کی اور برداشت کرنے کی عادت انشاءاللہ پیدا ہوتی رہے گی. آپ کے ساتھ الحمدللہ وقت گزارنے کا موقع ملتا رہتا ہے. کئی مرتبہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی, کوئی ایسا کام ہوا ڈسکشن کے دوران بھی کہ جو تنظیمی طور پر درست نہیں تھا, بے فائدہ تھا, یا آپ کی طبیعت کے موافق نہیں تھا. جب بات کرنے کے دوران جو ہے نا, آپ بات کرتے کرتے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہتے کہتے رک گئے ہیں, گویا کہ آپ نے اپنے آپ پر قابو پایا ہے. کچھ جملے تھے جو نکلنا چاہتے تھے, آپ نے اس کو روک لیا ہے, باقاعدہ فیل ہوتا ہے. تو یہ جو آپ ضبط دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کیا سوچ کر اپنے آپ کو ایسا روکتے ہیں؟ دیکھیے, میری ذمہ داری آپ پر زیادتی کرنا یا آپ پر سختی کرنے کی نہیں ہے. میری ذمہ داری دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو دیکھنے کی ہے, اور جہاں مدنی کام کوئی غلط کر رہا ہے یا دعوت اسلامی کے جو کام مدنی کام ہے اس شعبے میں طریقہ کار سے ہٹ کر رہا ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر سختی کروں یا میں اس کو ڈانٹوں یا میں اس کے ساتھ غصے کا اظہار کروں تبھی اس کی اصلاح ہوگی اور کام درست ہوگا. مقصد میرا کام درست کرنے سے ہے, اور دیکھا یہ گیا کہ کام کی درستی کے لیے سختی اور غصہ کریں گے. کام تو غلط ہوا تھا, اب یہ بندہ بھی گیا, اب اس کو بھی درست کرو اور اس اسلامی بھائی کو بھی سنبھالو, تو اپنے لیے کام بڑھ جائے گا. تھوڑی دیر رک جانے کے بعد اگر ایک ہی کام رہتا تو اچھا نہیں, ایک ساتھ اپنے ساتھ 4 کام اور بڑھا لو. پھر اس کو بھائی منانے کے لیے جاؤ, وہ بولے گا نہیں آپ نے یوں کہہ دیا, اب دلائل دینے کے لیے جاؤ, تو جتنی دیر اس کو منانے میں لگانی اتنی دیر وہ کام سنور جائے گا. یار ماشاءاللہ.
سبحان اللہ. وہ تو جواب آ گیا، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ قابو پائیں کیسے. آپ ہی کے حوالے سے عرض کروں کہ آپ کو دیکھا ہے سلسلوں کے دوران بھی دیکھا ہے، مدنی مشوروں میں بھی دیکھا ہے، آتے جاتے ہوئے بھی آپ کو دیکھا ہے. میں نے تو بہت کوشش کری ہے، جو تھوڑے بہت آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوں، ہم نے بھرپور کوشش کری کہ کسی طریقے سے میں آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کی فیس سے، آپ کے آئی کانٹیکٹ سے میں یہ اندازہ کرنے کی کوشش کروں کہ آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. اچھی لگنے کا تو محسوس ہو جاتا ہے، بری لگنے کا، ناگوار گزرنے کا یہ میں ابھی تک نہیں پکڑ پایا. تو اس پہ آپ کیسے اپنے فیس ایکسپریشن پہ باڈی دیکھیے کبھی یار اگر فائدہ نظر آئے گا نہیں پکڑوا دیں گے. مجھے اندازہ تھا کہ آپ کا سوال جو ہے یہ گول ہوگا. دیکھیں کتنا، ابھی دیکھیں سوال میں کتنی، کروں گا اور یہ گول بھی نہیں ہونے دوں گا. دیکھیے گا یہ جو آپ کا کمال ہے نا، اگر کوئی باپ یہ ہے، آپ سے بول لینے کا طریقہ دیکھ لیجیے. اگر کوئی باپ ہے اور اس کے گھر پہ اس کے بچے بھی ہیں، اس کے بچوں کی امی بھی ہے، اور غصہ اس کی طبیعت میں ہے، غصہ اس کی باپ کی طبیعت میں غصہ بھی ہے، تو اب اس کے بچے اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اگریسو ہو جاتا ہے، یا گھر والے کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جو اس کو جو ہے وہ پرووک کر دیتی ہے، یہ بندہ کیسے کنٹرول کرے اس کو؟ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. آپ دیں گے جواب، گول کریں گے نہیں کریں گے؟ نہیں کنٹرول کیوں جواب دو، کنٹرول کرنے کے سوا چارہ کیا ہے؟ کیا کرے وہ ایسے موقع پر؟ بچے کو پکڑ کے لگائے 2 تھپڑ سائڈ پہ، آگے آئندہ ایسی بات نہیں کرے. کرتے آپ ایسا؟ جی میں تو نہیں کرتا. تو آپ تو کیسے نرم ہو گئے یار؟ اللہ اللہ اللہ، آپ بولے. نہیں، 2 باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. اب بھی جو ہے نا وہ سوال کسی جواب کسی اور سمجھا رہا ہے. تھوڑا مدنی پھول دینے. اچھا میں چاہوں گا آپ اس کو پرسنل لیں. پوچھا سلمان میں نے بلا گیا. اچھا آپ اس کو کچھ تو بتا دیں. کنٹرول کیسے کریں؟ جیسا بھی انہوں نے کنٹرول کیا، کچھ چاہتے کچھ تھے کہ مل کچھ اور گیا. جی جی دیکھیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اگر آپ گھر کا ماحول اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو گھر میں نرمی اختیار کرنی پڑے گی. یہ ضرور عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اگر بیوی اور بچے کرتے ہیں، وہ دیکھ کر بھی اگر آپ مسکراتے ہیں تو آپ مدد کے ساتھ، آپ کی غیرت کا شاید جنازہ ہوئے ٹائم گزر چکا ہوگا، کوئی 30 40واں برسی ہو چکی ہوگی. غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بیوی بچوں کو اللہ کی نافرمانی کرتا دیکھے تو اس کے اندر ایک غضب کی صورت پیدا ہو، مگر اس کا اظہار کرنے کا جو انداز ہے وہ عین شریعت کے دائرے میں ہو. کیوں کہ آپ نے اللہ کی نافرمانی دیکھ کر آپ کی کیفیت ایسی ہوئی ہے نا. اب آپ کو تو اللہ کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. کیا بات، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ کی یہ جو کیفیت کا اظہار اگر اللہ کی نافرمانی بنتی ہے تو آپ اللہ کی نافرمانی دیکھ کر غصے میں آئے تھے یا آپ اپنی نافرمانی دیکھ کر غصے میں آئے تھے؟ کیونکہ بندہ اس میں بعض اوقات، کیونکہ جب آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھتی تھی تو آپ کو ایسا لگتا تھا کہ اولاد نافرمان نہیں ہے. جب اس نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ کو لگا کہ میری اولاد نافرمان ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جیسے بیوی بچے نماز نہیں پڑھ رہے یا خدا نخواستہ کو گناہوں بھرا کام کر رہے ہیں، کو اللہ کی سری نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو نرمی، پیار و محبت سے ہی سمجھانا ہے. لیکن حسب موقع مرد کو اتنی سختی کہ جس کی اس کو شریعت اجازت دیتی ہے، وہ سختی ظلم سے تعبیر نہ کی جائے، وہ ظلم نہ کہلائے. تو ایسی سختی ہوگی تو انشاءاللہ گھر کا نظام چلا رہے گا، بنا رہے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کتابیں پڑھ لیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احیاء العلوم پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ مدنی پھول وہاں ملیں گے. تو اوور آل تو گھر کے اندر نرمی ہوتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گھر میں تجھے لوگ ایسے پائیں جیسے کہ بچہ، اور باہر تجھے لوگ مرد پائیں. تو گھر میں تو ویسے ہی مطلب کہ ایک نرمی، پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں. بچوں کے ساتھ کیا مطلب کہ مار دھار کرنی یار، بچوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرنی. بچے مان ہی جاتے ہیں یار. اصل میں منانے کے لیے تھوڑا سا 2 گھنٹے موبائل توڑ دیتے ہیں، ہر مہینے نیا موبائل لینا پڑتا ہے. آپ کا توڑتے ہوں گے بھائی، میرا آج تک ایک موبائل نہیں توڑا یار. کھلونے توڑ دیتے ہیں، موبائل توڑ دیتے ہیں. کھلونا تو کس کے گھر میں نہیں توڑ دیتے ہیں. سالن بندہ اگر کھا رہا ہو تو اس میں کبھی ہاتھ مار دیتے ہیں. کیسے ہاتھ مار دیتے ہیں؟ پھر کرتے کیا ہم لوگ کھاتے ہوئے کہ بالکل کھانے میں امیر سنت کے پاس اتنے بدنی منی آتے، کبھی کوئی سالن میں ہاتھ بات نہیں مارتا. اتنے بدنی منی ہوتے اس کے آگے تکیا رکھ دیتے ہیں، آگے کو رکاوٹ رکھ دیتے ہیں. ایسا کو تھوڑی کو گھر میں کیا کر کے رہے سلمان بھائی؟ کون سے گھر ہیں جن میں بچہ سالن میں یوں ہاتھ مار دیتا؟ چلو ایک کا دفعہ ہو جاتا تو ہو جاتا، وہ آپ بھی اسی طرح سالن گراتے بڑے ہوئے ہوگے. تو بچے تو یہی بڑے ہوتے ہیں یار. بھائی کوئی بڑا ایسی حرکت کرتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ کیا بچوں جیسی حرکت کر رہا ہے؟
تو بچہ تو عموماً ایسی حرکتیں کرے گا نا، اس کی تربیت ہوگی۔ اچھا بعض اوقات بچہ حرکت جو اس طرح کرتا ہے اس میں بھی ہماری عموماً لاپرواہی بھی شامل ہوتی ہے، بے توجہی شامل ہوتی ہے کہ بھائی ایک بچہ ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی پروٹیکٹڈ وال رکھی ہی نہیں ہے کہ جہاں وہ تحفظ کر سکے ان چیزوں کا، یا ہم نے اس کے کھلونا کے تحفظ کے لیے کوئی رکھا ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے دوائی کی شیشی اتنی نیچے رکھی، اب یہ پیالہ ہے، اب اتنا نیچے رکھ دیا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہاتھ گرائے گا تو پیالہ ٹوٹ جائے گا، تو اس نے تو ہاتھ مارنا ہی ہے نا۔ تو یہ تو ہمارا کام تھا کہ ہم اس کو اونچائی پر رکھتے کہ جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہ جاتا۔ تو ہماری لاپرواہی یا ہماری بے توجہی کی وجہ سے اگر ہم نے بچے کو، بلکہ یہاں تو بچے کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اس کے پاؤں پہ گر سکتا تھا، اس کو چوٹ لگ سکتی تھی، وہ زخمی ہو سکتا تھا۔ تو یہ سب سوچیں تو انشاءاللہ نرمی آ ہی جائے گی یار۔ وہ صرف آپ قرآن کریم کے آیات پڑھیں، آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پر وہ اعرابی نے کتنی زور سے چادر کھینچی تھی کہ گردن مبارک پر نشان ظاہر ہو گئے، اور ارشاد فرمایا کہ کیا میں تجھ سے اس کا بدلہ یا اس طرح کی مطلب نہیں لے سکتا تھا؟ فرمایا نہیں، آپ نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ تو اسے سرکار کی تعریف کر دے، آقا مسکرا دیے اور اس کو عطا بھی کرایا۔ تو یوں مطلب کہ اگر ہم دیکھیں تو نرمی ہمارے شریعت اور اسلام و دین کا ایک بنیادی اور بہترین درس ہے۔ اگر نرمی ہمارے ماحول میں، ہمارے گھر میں، ماں باپ میں، اولاد میں آ جائے تو انشاءاللہ تعالی گھر امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد ہے، میں بات کرنا چاہ رہا تھا موضوع سے متعلق، موضوع جیسے ہمارا نرمی کا چل رہا تھا اس سے متعلق میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا، وہاں پہ ہمارے پاس مختلف قسم کے جو ہے کسٹمرز آتے ہیں، تو میں ان کی باتیں سن کے، ان کی ہم جب باتیں سنتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان سے بات کرتے ہیں لیکن ان کی کیوریز اس طریقے سے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں یا کچھ کے بارے میں نہیں ہوتا معلومات ان کو، تو وہ بہت زیادہ ایکسٹریملی ہائپر ہو جاتے ہیں نا۔ تو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے؟ ہم ان کو ایک دم سے تو نہیں سمجھا پاتے نا انہیں کسٹمرز کو، یا اس کے علاوہ ہم پبلک ڈیلنگ میں کس طریقے سے رہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے ہمارے اندر جو ہے یہ نرمی کا جو مادہ ہے یہ پیدا ہو؟ ایسا کیا عمل کون سا ہوگا ہمارے لیے؟ کیونکہ میں موضوع سن رہا تھا، بہت اچھا چل رہا تھا الحمدللہ، تو ہمیں بتایا تو جا رہا تھا موضوع کے متعلق کہ اس میں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کا کوئی سولوشن نہیں بتایا جا رہا کہ اس میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ مطلب میں ایسا کیا کروں جس کی وجہ سے جو ہے میں لوگوں کے ساتھ اچھا جو ہے بہیویئر ادا کر سکے، اس کے لیے میں جاننا چاہ رہا تھا۔ جی ثواب پر نظر رکھیں۔ دیکھیں سولوشن کیا ہوگا۔ نمبر 1، فضائل پڑھیں نرمی کے۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے جانے کا ارشاد فرمایا، تب بھی اس سے فرمایا کہ اس سے نرم بات کرنا۔ تو نرم بات کرنے سے دل میں بات اترتی ہے، آپ نرم بات کریں گے تو کسٹمر بھی سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب نرمی پیدا ہوگی، غصے کا علاج رسالہ ہے اس کو پڑھیں تو غصے پر قابو آئے گا۔ نرمی کے فضائل پر آپ ایک کام کریں، کتاب لے لیں مقتۃ المدینہ سے، حسن اخلاق، مکارم اخلاق کا ترجمہ ہے، اس میں نرمی پر، حسن اخلاق پر، خندہ پیشانی پر اتنی حدیثیں ہیں کہ وہ پڑھ کر بھی اگر بندہ نام بدلے گا تو پھر کب بدلے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس بات کی تمنا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے درگزر کر، تو ہم بھی لوگوں سے درگزر کریں گے ان کی غلطیوں پر، تو اس کا بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر پریکٹس کرتے رہے۔ اچھا اگر کبھی کوئی سختی ہو گئی نا تو اپنے اوپر کوئی سزا ڈال دیں، آپ کو حل چاہیے سزا ڈال دیں کہ اگر میں نے کہیں سختی کی، غصہ کیا، ایسے کوئی چیز کی تو میں 100 روپے صدقہ دوں گا، 50 روپے صدقہ دوں گا، 12 روپے صدقہ دوں گا، تو غریب کو، مستحق کو صدقہ دے دیں، مسجد میں پیسے ڈال دوں گا۔ تو اس طرح کر کے اگر آپ کوئی چیز کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں نکل جائیں گی۔ روزہ رکھ لوں گا، اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو میں روزہ رکھ لوں گا، تو پورا دن روزہ سے رہیں۔ تو یوں اپنی نفس پر اس طرح کے مشقت ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو برائیاں ہوں گی، مذمت والے جو کام ہوں گے، ان کی عادت اللہ نے چاہ تو نکل جائے گی۔ یار آج آپ کے ساتھ ایک مدنی کسوٹی کرتا ہوں میں، دیکھو آج میری پوزیشن آپ کے سامنے، میں نے ایک چیز سوچی، چلو مہروز بھائی سے شروع کرتے ہیں۔ بھائی یہ مدنی کسوٹی بھی قضا نہیں ہونی چاہیے نا، یوں
اب آج آپ ابھی میرے تو سے ایک ہی- کرو گے تو میں ایک ہی کہاں کال پہنچ لی ہے سکوں ابھی گا؟ تو، ایک ہی کال لی ہے ابھی تو کال اب تو چلیں کال بھی لے لیں گے، کوئی بات نہیں. جی جی ماروز بھائی. وہ شے حرمین طیبین میں ہے؟ نہیں ہے. وہ شے حرمین طیبین میں نہیں ہے، شے ہی ہے نا. آپ نے یہ پوچھا ہی نہیں ہے. آپ نے شے فرمایا نا. آپ نے پوچھا وہ شے حرمین طیبین میں نے کہا نہیں ہے. نہیں، ابتداً آپ نے فرمایا میں نے شے سوچی ہے. ہاں تو ہر چیز شے ہے. تو اللہ رحمت فرمائے، اچھا ہی کیا الحمدللہ آپ نے، تو ایسا الٹا تو نہیں کیا. اب کیوں اتنا ایڈوانس میں چلتے ہو؟ سر ڈیفینس میں کتنا بیچارہ بولتا ہے. جی حرمین شریفین میں نہیں ہے. دیکھو یہ تو گھڑی بھی نہیں چلائیں گے. اچھا ابھی تعین نہیں ہوا ہے کہ وہ ہے کیا. میں نے ایک سوال آگے کا کیا تھا. میں عرض کر دوں جی، مدنی کسوٹی شروع ہوئی ہے آپ کی طرف سے، یہ نہ گھڑی ہوگی نہ سوالوں کی لمٹ ہے اس میں، یہ بھی عرض کر دوں ساتھ میں. چلیں جی حضور. کیا وہ صحابہ کرام میں سے ہے؟ جی نہیں. کیا وہ لیونگ یا نان لیونگ تھنگس، مطلب ظاہری حیات میں جن میں نہیں جاندار یا غیر جاندار؟ اتنی انگلش تو یار. جی معذرت، جاندار یا غیر جاندار؟ جو چیز آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ جاندار ہے یا غیر جاندار. جاندار ہے. ٹھیک ہے. انسان ہے. نہیں یہ بھائی جان جہیز میں آئے ہو کہ ہم کو؟ مرد ہے. جی مرد ہے. سبحان اللہ. 4 سوال ہو گئے، پہلا نام آیا. پاکستان سے تعلق ہے؟ نہیں. حیات ہیں؟ نہیں. ظاہری حیات سے متصف ہیں. صحابی کا میں پوچھ چکا ہوں، صحابی نہیں. صحابی نہیں. جی. کون سے بر اعظم سے ان کا تعلق ہے؟ کون سے بر اعظم سے ان کا تعلق؟ ایشیا، افریقہ، یورپ؟ آپ کو ایک پوچھ لیں. بر اعظم پوچھا نا انہوں نے. بر اعظم بتا. کون سا آپ بر ایک ہی اعظم؟ جواب بر دیں. اعظم پوچھیں. کس بر؟ جی جی. نہیں آپ مجھ سے بر اعظم کا نام لیں. نہیں نا حضور صحیح ہے نا، سوال تو صحیح ہے. کون سے بر اعظم سے ان کا تعلق ہے؟ یہ تھوڑی ہے، یہ تو سوال تھوڑی ہوا. نہیں، صحیح کون سے ہے. بر اعظم تعلق ہے؟ نہیں یہ کہیں، یہ سوال تھوڑی کریں گے آپ. آپ یہ چاہ رہے ہیں 5 سوال بن جائیں گے. نہیں جتنے بھی بنے آپ کریں. اچھا، کیا ان کا بر صغیر سے تعلق ہے اس شخصیت؟ جی نہیں. جی. ایشیا، بر صغیر، بر اعظم. جواب نہیں دے. بھائی جو بر صغیر میں جو سمجھتا ہوں، جو ہم نے اسکول سے پڑھا ہوا ہے وہی ہے. نہیں بر ایشیا کا پوچھے نا آپ. پھر وہ آپ پوچھ لیجیے گا. سے ہے، نام ہو گیا نا جی. جب آپ کو باری آئے گی تو پوچھیں گے. نام منع کیا میں نے. منع کیا بھائی. کیا ہوا؟ ارے آپ کو تو 5 سوال میں پہنچ جانا چاہیے تھا. اتنے چاروں اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں آپ. آج اب کیا سوچ کر آئے، بس سارے فضیلت بھی تھا. انبیاء میں سے ہیں؟ جی انبیاء میں سے ہیں؟ جی نہیں. کتنی جلدی جواب دیتا ہوں میں، آپ دیکھیے. تو آپ کی شان ہے. جلدی. مرد ہیں اور ظاہری حیات سے متصف نہیں ہیں. پاک و ہند میں بھی نہیں ہیں، حرمین میں بھی نہیں ہیں، نبی نہیں ہے، صحابی نبی نہیں بھی ہے. نہیں ہیں، صحابی بھی نہیں ہیں. یار پہنچ سکتے ہو یار، 4 ہو آپ. اچھا میں پوچھ لیتا چار ہوں. کیا کا ان حصہ. کی شہرت بطور فقہ ہے؟ جی اچھا، کیا ان کا نام ہمارے شجرے میں ہے؟ جی نہیں. سلمان بھائی جی آئمہ فقیہ ہیں. پوچھے، آپ کا سوال ہے. سلمان بھائی جی ائمہ شریعت میں سے ہیں، جیسے 4 ائمہ کرام. جی ہاں. سبحان اللہ. تو کیا ہم ان کی پیروی کرتے ہیں؟ جی نہیں. ٹھیک. ہم ان کے مقلد نہیں. اب سوالات دیکھ لیں کتنے باقی ہیں، ایک ایک کر کے پوچھ جی لیں. اب 3 رہ گئے نا ائمہ شریعت. نہیں 2 رہ گئے. نہیں دو رہ سوال طے ہی نہیں تھے. سوال کس نے طے کیا؟ نہیں 2 رہ گئے نا. 2 رہ گئے نا، اب ذرا زیادہ سوچ کے. 2 رہ گئے. ہو گیا نا. ایک تو یہ کہ ہم ان کی پیروی نہیں کرتے، اور ایک سلمان بھائی آپ نے کیا کیا تھا ابھی سوال؟ کہ ائمہ شریعت میں سے 3 ائمہ ہیں. 3 میں سے امام کلوز احمد لائیں. امام اعظم تو نہیں ہے. اوبیس ہو گیا نا وہ تو. کیا وہ عاشق مدینہ کے اس سے مشہور ہیں؟ کون نہیں عاشق مدینہ؟ نہیں، ان کا ایک جیسے خاصہ ہے. ایک خاصیت ہے کہ مدینہ طیبہ میں امتیازی طور پر ان کے ساتھ سواری پر سفر نہیں کرتے. امتیازی طور پر ان کے نام کے ساتھ انہوں نے امام اعظم کے مزار پہ حاضری دی. کتابوں میں پڑھا کہیں بھی نہیں ہے. امام مالک بھی نہیں ہیں.
بھائی جان 3 سوال آپ نے اور کر امام لیے. شافی بھی نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے کیونکہ میرے غوث پاک حنبلی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. تو جلدی ختم ہو گئے نا، ایک ہم بھی پھر کر لیتے ہیں. نہیں آج میں نے کر لی ہے. چلے کال چلائیے. ٹھیک ہے. اچھا آج جو ہے منصف بھی حضرت ہی ہیں اور نانا کچھ بھی نہیں ہے، آج نیند نہیں ہوئی ہے. چلے ٹھیک ہے جی کال اتنا تو تھوڑا سا تو کیا کہتے ہیں کمپنسیشن کیا بولتے ہیں آپ لوگ انگلش میں؟ ملنا چاہیے. ہاں ریلیف ملنا چاہیے. اسد مدنی آپ کو کیسی کال آئی تھی وہ خوابوں کی تعبیر میں؟ کب؟ چند ہفتوں پہلے آپ کو کوئی کال آئی تھی نا لبیک میں عمران کو حلقات رکھنے کے. جی وہ آپ کا مدنی چینل میں ہے. ہاں آئی تھی نا. ہاں سوری آئی تھی بطور خاص. چلیں ان 3 میں سے ایک کے بارے میں بطور خاص تھی. مدنی چینل کے مجلس کے نگران کی حیثیت سے یا آپ کا مدنی چینل کے نقیب کی حیثیت سے نہیں، آپ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں ابھی. نہیں تو ٹیم کا حصے کا مطلب تھوڑی ہر بات میں حامل آئی جائے، ضروری تھوڑی ہوتا ہے. چلے میں آپ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام جہان زیب دلی بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. لبیک میں حاضر ہوں. بہت ہی اچھا پروگرام ہے. اچھا انداز ہے. یہ نرمی کیسے کام کے اندر آتا ہے کا جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کریں اور جب بھی آپ کے خلاف مزاج کو کام ہو چپ ہو جائیں. انشاءاللہ یہ جو آپ کا جو یہ ضبط کرنا ہے نا، یہ آپ کی نرمی کی کوئی خصوصیت کو بڑھاتا چلا جائے گا. ضبط کریں، چپ ہو جائیں. اپنے غصے کو، اپنی ناراضگی کو بلا مصلحت شرعی نافذ نہ ہونے دیں اور روکیں خود کو. مطلب آپ جب خود کو ہی نہیں سنبھال پا رہے تو آپ ادارہ یا تنظیم کیا سنبھالیں گے یا کسی اور کو کیا سنبھالیں گے. اور جب ہم لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں نا تو ہر شخص چاہے وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ہر کام ہماری مزاج کے مطابق کرے کب ضروری ہے. تو اپنے مزاج کے خلاف ہونے والی باتوں پر برانگیختہ ہو جانا، ناراض ہو جانا اور غصے میں آ جانا، سختی کر دینا، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہمارا کام بس درگزر کرنا ہے، نرمی کرنا ہے اور معاف کر دینا ہے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں پڑھتے رہیں گے. اللہ نصیب کرے کوئی اچھی صحبت نصیب ہو گئی ولی کو، اللہ کے نیک بندے کی کو، اللہ کے ولی کی، تو انشاءاللہ یہ صحبت اللہ نے چاہا تو بدل دے گی. بعض اوقات بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو صحبتوں سے اچھے ہوتے ہیں اور صحبتیں تربیت کرتی ہیں. جب آپ کسی کو دیکھیں گے نا نرمی کرتا، محبت کرتا، پیار کرتا، مسکراتا، تو مومن کے لیے آئین حدیث پاک میں آپ اس کو دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ یار مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے. برے کو دیکھیں گے تو برے بنیں گے، اچھے میں رہیں گے تو اچھے بنیں گے. کچھ واقعات اور خبریں بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے، کچھ تاثرات اور سوالات بھی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی لیں گے. کالز بھی دیتے رہیں. جی کالز چلائیں. مزید لے لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری سگے اتار سے کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ لبیک کو ہم مرحبا کہتے ہیں اور نگران شورا کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں. نگران شورا کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے کہ ہم اپنے اندر نرمی کو کیسے پیدا کریں. ہمیں اس پر استقامت نہیں ملتی ہے. ہم اپنے اندر نرمی لانا چاہتے ہیں لیکن نرمی پر استقامت نہیں ملتی. آپ دعا بھی فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مزاج میں نرمی عطا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پورے گھر والوں کی بے حساب مغفرت فرمائے. اور آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ کا بڑے شہزادے حضور سے کیا رشتہ ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. وَإِيَّاكُمْ. دیکھیں نرمی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ماتحت تو ویسے نرمی کرتا ہے، اصل تو معاملہ آتا ہے جو بڑا ہوتا ہے، زبردست. اس کو نرمی اختیار کرنا اس کے لیے زیادہ بعض اوقات نفس پر گراں گزرتا ہے. تو اب جو ہے ماتحت اس کے پاس سوائے درگزر کرنے کے، چپ رہنے کے، برداشت کرنے کے، اس میں تو عادت ہو ہی جاتی ہے. تو نرمی کی تربیت بعض اوقات ہوتی ہے لیکن آدمی کو لگتا نہیں کہ مجھ میں نرمی کا وصف موجود ہے. تو بس کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، انشاءاللہ پا لے گا. میں نے چند سوالات میں شاید اسی کا حل عرض کیا ہے. ظاہر کہ کالز تو پہلے سے بھی ہوتی ہیں تو انہی میں سے اب میرا مشورہ ہے کہ حل نکال لیں اور مطالعہ کریں. اللہ توفیق عطا کرے.
رہی بات میری بڑے شہزادوں سے تعلق، تو وہ میرے بچوں کے خالو ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، یہ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں، نرمی کے بارے میں مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں. اچھا، اس کے بارے میں بتائیں کہ اگر جو کوئی دوسرا شخص غلط رویہ اختیار کر رہا ہو یا غلط کام کر رہا ہو تو اسے کتنی نرمی سے سکھایا جائے اور کہاں تک اس کے ساتھ نرمی برتی جائے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. بھائی جان دیکھیں، جس پر سختی کی آپ نے شریعت نے گنجائش رکھی ہی نہیں، اس پر سختی کریں گے کیسے آپ؟ سختی کرنے کی گنجائش بھی شریعت نے چند ہی رشتوں میں رکھی ہے اور چند ہی لوگوں کے لیے رکھی ہے، باقی کے لیے سختی ہے کب؟ تو سختی تو آپ نے کرنی نہیں ہے. مزاج آپ کا اگرچہ سخت صحیح، لیکن آپ نے معاشرے میں رہنا ہے، تو جو معاشرے کے ایٹیکیٹس اور اسلام کے جو اصول ہیں اسی کے مطابق رہنا ہے. اور جہاں تک ہو سکے نرمی سے ہی بات ٹالی جائے گی، تبھی بات بنے گی. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، شاید چند ایک دفعہ میں نے عرض کیا ہے. تو آندھی اور دھوپ میں سورج لے لیں یہ سمجھانے کے لیے. آندھی اور سورج میں، یہ ہوا اور سورج میں مکالمہ ہوا. ایک شخص چادر اوڑھے جا رہا ہے، ہوا کہتی ہے کہ اس کی چادر میں اتروا دوں گی. سورج نے کہا نہیں، اس کی چادر میں اتروا دیتا ہوں. دونوں میں مقابلہ ہوا. پہلے بات چلی ہوا کی، ہوا آئی آندھی کی طرح. اب جیسے ہوا ادھر سے آ رہی ادھر سے آ رہی، سور سور کی ہوا، اب جتنی تیز ہوتی گئی نا ہوا آندھی، یہ اپنی چادر کو یوں کھینچ کر اور مطلب کہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. چادر نہ اتری، آندھی چلی رک گئی، چادر وہیں کے وہیں رہی. اب سورج کی باری آئی. سورج بڑی حکمت عملی کے ساتھ آہستہ 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 نیچے آتا گیا اور اپنی تپش بڑھاتا گیا. جیسے جیسے سورج کی تپش بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، آخر کار اس کو اتنی کوت ہوئی چادر سے کہ اسے چادر اتار کر ہی رکھ دی. یہ جو ماردھار کرتے ہیں نا ہم لوگ، اس سے تبدیلی نہیں آتی. اس سے بعض اوقات آدمی چپ ہو جاتا ہے لیکن مطمئن نہیں ہوتا. آپ حکمت عملی اختیار کریں. الحکمت و ضالۃ المؤمنین، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. اور نرمی سے کام کریں گے، حکمت عملی سے کام کریں گے. بعض اوقات بعضوں کی اصلاح دیر سے ہوتی ہے. بعض مرض ہوتے ہیں جو ایک ٹیبلٹ میں ختم ہو جاتے ہیں، بعض مرض ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت دور تک دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے. تو انشاءاللہ اب یہ کریں گے تو اللہ نے چاہا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مدنی چینل میں شعبہ ہے آپ کے پاس، آپ کے پاس کون سا شعبہ؟ چینل انگلش. ٹھیک ہے، یہ اسد مدنی ہے آپ کے ناظم اعلیٰ، آپ کے مدنی چینل کے، یہ دیکھتے ہیں. آپ آئے، اب اسد مدنی جب گھر سے آئے تو ان کے ساتھ تھوڑا کچھ ہوا ہوگا، تو نہیں ہے سیٹ صحیح. آپ آئے تو انہوں نے آپ کے ساتھ تھوڑی سختی سے بات کی، یا تو جب آپ وہاں سے ان کے مکتب سے نکل کے اپنے مکتب میں جائیں گے تو جو آپ کے ساتھ وہ کام کریں اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی آپ کا انداز اسی کا ملتا جلتا ہو جائے گا کہ یار اچھا آپ نے جس کے ساتھ کیا نا اس کا انداز تھوڑا تھا آپ جیسا ہو جائے گا. اب اس کو خادم چائے بھی تھوڑی دیر سے دے گا نا تو اس کو جھاڑے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں یہاں تو جھاڑ سکتا ہوں، عبد الواجد کو نہیں جھاڑ سکتا. اب جو خادم جب جو چائے لینے کے لیے کینٹین میں جائے گا تو بولے گا کینٹین والے کو تو میں جھاڑ سکتا ہوں کہ بھائی چائے دینا. ایک تو وہ لوگ گھر پہ لڑکے آتے پتہ نہیں کیا ہو جاتا، ہم پر غصہ اتارتے، اب یہ اس پہ غصہ اتار رہا ہے. ٹھیک ہے، اب کینٹین والے نے چائے بنانی، اب چائے تو اس سے چائے کی ادھر پتی بھی گرائے گا، ڈبہ نکلے گا تو ڈبے کو مارے گا. وہ اس نے کا غصہ نکالنا ہے، برتنوں پہ غصہ نکالنا ہے. اب جو وہ گھر پر جائے گا تو وہ گھر پہ غصہ اتارے گا، تو چلی ادھر سے گمی ادھر تک. تو ایک آدمی کی سختی جو ہے نا معاشرے کے اندر کس قدر سختی پیدا کرتی ہے اس کو دیکھا. اگر یہ جاتے ہی آپ سے مسکرا کے بات کریں گے تو آپ کے بھی کئی غم غلط ہو جائیں گے، پھر آپ جا کے وہاں مسکرا کے بات کریں گے تو ان کو مزہ آ جائے گا. تو یوں پورا دن جو ہے نا وہ خوشیوں کے ساتھ گزرے گا. ایک کی سختی کئیوں کو سخت بنا دیتی ہے، ایک کی نرمی کئیوں کو نرم بنا دیتی ہے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت مدنی پھول. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ نرمی سے گفتگو کرنے سے پہلے اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص غریب ہے یا امیر ہے، عام ہے یا کوئی خاص ہے۔ امیر کے سامنے ہمارا انداز بیان ہی کچھ اور ہوتا ہے، بد اخلاق امیر ہو تو ہمارا انداز پھر نرم رہتا ہے، مگر نرمی غریب بھی کرے تو اس سے جو ہے ہم اس کو گستاخی اور بے ادبی یعنی کہ قرار دے دیتے ہیں۔ الغرض ہمارا انداز اور کچھ ہوتا ہے اور غریب سے کچھ اور ہوتا ہے، عام نمازی سے اور خاص نمازی سے کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر تھوڑا سا عہدہ اللہ کی طرف سے مل گیا تو نرمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنرلی تو ایسا ہوتا ہے، میں نہیں کہتا کہ اوور آل ایسا ہوگا، ہر طرف ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ جنرلی آپ نے ایک ترجمانی کی ہے معاشرے میں ہونے والے کئی واقعات کی۔ مسئلہ یہی ہے کہ بڑے آدمی کوئی کام پورا نہ کرے تو ہم کہیں گے یار وہ صاحب بھول گئے ہوں گے، اور اگر چھوٹا آدمی پورا نہ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ یار زبان کا پکا نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اگر میں جو منصب ہو یا دولت کا ہو یا کسی، اس کا خواہ کا ایک روب ہوتا ہے جو آدمی کو وہ دبا دیتا ہے، اور غصہ آنے کے باوجود بھی وہ نافذ نہیں کر سکتا۔ اصل میں جب غصہ نافذ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے یہاں ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے، خاص طور پر غریبوں کے ساتھ، کہ ان کو ویسے ہی پیار و محبت بعض اوقات کم ملتا ہے، تو ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، اس سے بہتر کوئی سیرت نہ تھی نہ ہے نہ آئے گی۔ ان کو سامنے رکھیں، وہ کس طرح غریب ہو یا امیر ہو، غلام ہو یا سردار ہو، ان سب کے ساتھ جس انداز پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز رہا اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھے مدنی پھول آپ نے عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل 103 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہے۔ 4000 سے زائد مدنی منوں کو جو ہے وہ حفظ قرآن کی اسناد بھی دی گئی ہیں، اسی طرح ناظرہ پڑھنے والے ہیں۔ تو مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے کچھ اس شعبے کے حوالے سے مدنی پھول جو ہے وہ عطا فرمائیے۔ اور مدرسۃ المدینہ کیا صرف پاکستان میں ہی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے یا پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی ہے؟ نہیں، مدرسۃ المدینہ ہند میں بھی ہے، مدرسۃ المدینہ یو کے میں بھی ہے، مدرسۃ المدینہ مجھے یاد شاید بنگلہ دیش میں بھی ہے، مدرسۃ المدینہ کولمبو میں بھی ہے، اور میرا خیال ہے دنیا کے بہت سارے ملک ہیں جس میں مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کا قائم ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ مطلب تھوڑا سا نقشہ تبدیل ہوتا ہے۔ میں ہانگ کانگ گیا ہوں، وہاں بھی دیکھا ہے، شاید کوریا میں بھی ہے۔ ہمارے جو مبلغین جاتے ہیں جو ایک امام بھی بنتے ہیں وغیرہ، تو وہ الحمدللہ مدنی منوں کا اور پڑھاتے بھی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا بعضوں کا انداز یا نقشہ کچھ نہ کچھ ملک و حالات کے حوالے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں دیکھ کر آیا ہوں، کینیا میں، مطلب ایسٹ افریقہ کی طرف ہے، تو یوں مطلب دنیا کے بہت سارے ملکوں میں مدرسۃ المدینہ آئے گا۔ لیکن یہ جو فگر ہم نے دیا ہے 2367 یا سم تھنگ، وہ صرف پاکستان کا ہے۔ صحیح، پاکستان میں 2366 جو ہے وہ مدارس المدینہ ہیں۔ کتنے طلباء ہیں اس میں؟ 1,10,000 اور سم تھنگ کچھ میں نے آج فگر بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدرسۃ المدینہ کے اندر کیا خصوصیات ہیں، آپ کچھ اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیں۔ اصل میں تعلیم و تربیت دونوں الگ ہو گئی نا، جس سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ مدرسۃ المدینہ تعلیم و تربیت دونوں کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں قرآن کریم پڑھایا بھی جا رہا ہے، قرآن کریم کے مطابق تربیت کی جا رही ہے۔ تو اس سے الحمدللہ معاشرے میں اچھے افراد پیدا کرنے کا گویا کہ یہ ایک سسٹم ہے۔ آپ کا اتفاق ہوا پڑھنے کا یا مدرسۃ المدینہ میں پڑھانے کا؟ نہیں، یہ اس طرح مدرسۃ المدینہ میں مدرسۃ المدینہ بالغان تو ایک الگ ہی کلچر ہے، لیکن اس طرح مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کا ہے نہ، اس میں پڑھنے کا اتفاق ہوا، کیونکہ جب ہم مدنی ماحول میں آئے تھے تو ہماری عمر 21، میری عمر 21 سال کی تھی، تو تھا نہیں اتفاق، اور
اور کبھی اس طرح مدرسۃ المدینہ میں پڑھانے کے لیے بھی ترکیب بنی، مدنی ماحول میں آتے ہی کسی اور سمت ہی ہمارا رخ چلا گیا تھا، تو ہوا نہیں ہے کبھی اتفاق۔ اچھا، یہ مدرسۃ المدینہ جو ہے مدنی منوں کے لیے الگ ہے، مدنی منوں کے لیے الگ ہے، اور پھر ایک اور چیز بھی ہے مدرسۃ المدینہ بالغان، وہ جدا وہ الگ ہے، بالغ مدرسۃ المدینہ بالغان الگ ہے، مدرسۃ المدینہ بالغات الگ ہے۔ ماشاء اللہ۔ آن لائن مدرسۃ المدینہ آن لائن الگ ہے۔ قرآن کی تعلیم تو بہت الحمدللہ رب العالمین کہہ سکتے ہیں کہ بڑی کمپریہنسو قسم کی قرآن کریم کی تعلیم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہو رہی ہے، جو میرا خیال ہے شاید ہی از دا ون آف دا بیسٹ آف آرگنائزیشن کہ یہ قرآن کریم کی اس انداز پر خدمت کر رہی ہے۔ ایسی آرگنائزیشن میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کہیں اور رن کرتی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ جو فگر ہے جنہوں نے بھی سنا ہوگا بہت بڑا فگر ہے، اور دوسرا دعوت اسلامی کی جو برکات ہیں جو کہ اصل میں امیر علیہ سنت کے نظر فیض اثر سے ہے، صحیح تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا جتنوں کو سکھایا ہے، بہت بڑی قرآن آپ دیکھیے مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کی جو تاریخ ہے جب سے یہ قائم ہوئے ہیں، آئی تھنک 90 یا 91 میں یہ قائم ہوئے، میں اگر غلطی نہیں کر رہا تو، جیسے آگے پیچھے کوئی تاریخ ہو تو ایک آدھ سال کا شاید فرق ہوگا۔ بٹوین دس سیشن، اس پیریڈ کے دوران پاکستان میں 69,100 حافظ فارغ کیے گئے ہیں۔ 69,100، ٹھیک ہے، آلموسٹ 70,000 کے آس پاس آپ سمجھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور ناظرہ کے جو فارغ کیے گئے ہیں وہ 1,95,000 سے پلس ہیں، 1,95,000 اور سم پلس ہیں۔ یہ ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ کی ہسٹری۔ اچھا، یہ کن حالات میں بنا تھا اور جس وقت بنایا تھا اس وقت اس کی کتنی شاخیں بنانے کا ارادہ تھا، کن کن شہروں میں ممالک میں جانے کا ارادہ تھا؟ لیکن حالات کا تو اندازہ نہیں ہے، کوئی خاص اندازہ نہیں ہے، کیونکہ جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تب مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے قائم ہو چکے تھے، یعنی ہمارے مدنی ماحول میں آنے کے بعد قائم نہیں ہوئے۔ ٹھیک، مدنی ماحول میں آنے سے پہلے ظاہر ہے کہ اس میں کئی جذبے ہوں گے، کئی نیتیں ہوں گی، اور بعض بہت واضح بھی ہوتی ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اس میں قرآن کی تعلیم عام ہونا اور ایک عاشقان رسول کے مدارس المدینہ کا مدنی جال کا بچھنا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان نیتوں میں نمایاں ترین ہو، اور ماشاءاللہ ملک بھر میں یہ پھیلتے چلے گئے۔ اصل میں جگہ جگہ گنجائش تھی، ہے اور رہے گی۔ مدنی منع امامے میں ہوں، مدنی حلیے میں ہوں، قرآن پڑھتے ہوں، تو یہ ہو تو اچھا ہے۔ اپنی عمر کے حساب سے بھی کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات کہتا ہے یار دعوت اسلامی کے مدرسے میں پڑھتا ہے، دعوت اسلامی والا ہے، پھر بھی یہ کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ ہونے کی وجہ سے کیا ایسے کام ہے جو نہیں کر رہا؟ اس عمر میں مدنی منع کیا نہیں کرتے، اس سے یہ ایوائڈ کرتے ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اگر یہ کوئی کمزور کام یا بد اخلاقی والا کام بھی اگر یہ کر بھی گزرتے ہیں تو کیا اس سے زیادہ کرنے والے بچے نہیں ہوتے؟ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے 50-60% کرتے ہوں گے، دوسرا 80-90% کرتا ہے، تو عمر کے حساب سے کچھ نہ کچھ تو معاملات ہوتے ہی ہیں۔ ایک ریلیشن بھی رہتا ہے، کئی ایسے پروفیشنلز ملتے ہیں آج وہ کسی ایک منصب پر ہیں کسی ادارے میں، لیکن وہ دعوت اسلامی سے وابستگی، دینی لگاؤ جو بھی ہے ان کا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مدرسۃ المدینہ میں ناظرہ پڑھا تھا یا حفظ کیا تھا، تو آج وہ خواہ دنیاوی طور پر کسی بھی منصب پر ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا ایک لنک رہتا ہے۔ جنہوں نے 92, 95, 96 تک اگر مثال کے طور پر حفظ کیا ہے فار ایگزامپل، جی، تو 20-22 سال ان کی عمریں ہوں گی 12, 13, 14 سال، جی ٹھیک ہے، آپ ایگزامپل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آج 12, 13, 14 سال، 20 سال سے اوپر لے لیں آپ، 20 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، تو آج ان کی عمریں ہو گئی 34 سال 35 سال۔ بالکل، تو 34 سال 35 سال کے مدرسۃ المدینہ بالغان سے فارغ ہونے والے جو حفاظ ہوں گے، یہ بلا مبالغہ اگر میں عرض کروں تو شاید یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، 30-35 سال کی عمر کے جو حافظ ہوں گے، جی، تو یہ کہیں نہ کہیں تو اس وقت بیٹھے ہوں گے نا، کام کر رہے ہوں گے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے کئی ہزار حفاظ قرآن سنتے اور سناتے ہیں رمضان المبارک میں، تراویح میں، تو یہ ہے۔ لیکن بس بدقسمتی یہ ہے کہ حافظ بیچارہ حافظ رہنے میں ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پڑھتا نہیں ہے۔ لیکن ایسا ایک بڑا اچھا چینج یہ آیا 95 میں جامعۃ المدینہ قائم ہوا درس نظامی کا، تو
ایک تعداد ہے مدرسۃ المدینہ سے جو جامعۃ المدینہ میں آ جاتی ہے، یوں کہیے کہ وہ مزید محفوظ ہو جاتی ہے. جب ہم لوگ پریکٹیکلی تھے جامعۃ المدینہ میں تو کئی درجے ایسے تھے کہ جس میں 30% 40% جو طلباء تھے وہ مدرسۃ المدینہ سے ہی پڑھ کر ڈائریکٹ آئے تھے. تو جو جامعۃ المدینہ کی پروڈکشن ہے اس کے پیچھے اگر دیکھیں گے تو ایک تعداد ہے جو مدرسۃ المدینہ سے ہی ان کا ذہن بنا، قاری صاحبان نے بنایا، ریلیشن تھا، عالم بنے، پھر آگے دیکھیں یہ سمجھنے کی بات ہے اسد مدنی. اللہ تعالیٰ ہماری دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو، ذمہ داران کو، مجالسوں کو، اور میں ضرور کہوں گا کہ وہ جنہیں دعوت اسلامی کو جو مدنی عطیات دیتے ہیں ان سب کے لیے واقعی دعا بھی ہے اور ان کو مبارکباد بھی ہے کہ یہ بعض اوقات آپ نے دیکھا کوئی ایک مدرسہ کھولتے ہیں، ایک جامعہ کھولتے ہیں، زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں. جی بہت ہوتا ہے ان کے لیے حضور، بہت ہوتا ہے ان کے لیے، ایک مدرسہ ایک جامعہ بہت ہوتا ہے ان کے لیے. آج اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے ملا کر تقریباً 450 کے آس پاس جامعۃ المدینہ ہے. الحمدللہ. کم و بیش 30,000 کے آس پاس اسلامی بھائی اسلامی بہنیں عالمہ اور عالم بن رہے ہیں. آج ہمارے پاس 1250 کے آس پاس اساتذہ کرام ہیں جی جو پڑھاتے ہیں، عالم بناتے ہیں، اور 850 سے زیادہ اسلامی بہنیں ہیں جو عالمہ بنا رہی ہیں، باجیاں ہیں، ہماری معلمہ ہیں، اور تقریباً 10,000 کے آس پاس اسلامی بہنیں جو عالمہ بن رہی ہیں. 19,000 اور سمتھنگ ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو عالم بن رہے ہیں. یہ الگ فیگر ہے. 14,000 مور دین 14,000 مور اور لیس، اور 40 برانچز کے ساتھ، 40 برانچز کے ساتھ دارالمدینہ ہے جو بھی کھلے 5 سال ہوئے ہیں. کچھ نہ کچھ اس میں کرائسس بھی چل رہے ہیں، مسائل بھی چل رہے ہیں، انسٹیبلٹی کی وجہ سے پراپرلی کئی چیزوں پر فوکس نہیں ہو پایا. لیکن الحمدللہ ابھی وہ دن دور نہیں ہے. مجھے کسی نے کہا تھا کہ یار میں اپنے مدنی منع کو اطلاع ملی تھی کہ یار وہ مطمئن نہیں ہے، مدنی منع نکالنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کسی کو روک تو نہیں سکتے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ہم کرائسس سے کس طرح نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلدی نکل جائیں گے. پھر اس کو کہہ دینا کہ شاید سفارش سے بھی داخلہ نہیں ملے گا. دعوت اسلامی والوں کو چاہیے کہ اس طرح کے کرائسس میں ہمیشہ اپنے اداروں کے ساتھ اور اپنی تنظیم کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے کسی نے کہا، میں نے کہا میرے اپنے دو بچے دارالمدینہ میں پڑھ رہے ہیں. ہمارے کئی مفتیان کرام ہیں، ہمارے کئی اساتذہ کرام، ہمارے کئی مبلغین ہیں، آپ کے دونوں بچے دارالمدینہ میں پڑھ رہے ہیں. تو ہم تو اپنی تحریک کے ساتھ وابستہ، ہر چیز ہم کو ظاہر ہے کمزوری کہاں نہیں ہوتی، لیکن میں بھی مانتا ہوں کہ آدمی اپنے بچوں کی پڑھائی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا، لیکن تحریک کے ساتھ کمپرومائز یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اداروں کے ساتھ کمپرومائز زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو میں الحمدللہ رب العالمین بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو یہ بھی ایک چھوٹے چھوٹے جہاز ہے دعوت اسلامی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جو کہیں گے بھنور آ جاتا ہے تو اس میں کودنے والے دعوت اسلامی والوں کو نہیں ہونا چاہیے. رہے انشاءاللہ تھوڑی دنوں میں ہموار سفر شروع ہو جائے گا مدینہ میں. ویسے نارملی طور پر الحمدللہ اچھی پوزیشن بھی ہے. ویسے یہ ایک سوال نہیں ہو سکتا کسی کے ذہن میں کہ مدنی چینل پر ہیں اور ایک آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑا ہے، اگر اس کو نہ بیان کیا جاتا تو؟ نہیں، بیان حرج نہیں ہے، کیا حرج ہے؟ ایک ہوتا ہے بات، بعض کہتے ہیں مدرسۃ المدینہ کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، کہتے ہیں کوئی جامعۃ المدینہ کارکردگی تو اچھی بری ہر جگہ ہوتی ہیں. پلس مائنس آپ کا ایک بدن ہے، کبھی اس میں درد ہوتا ہے، کبھی وہاں درد ہوتا ہے. ایک بدن پورے کے پورا صحتیابی بھی نہیں چل جاتا، ادارے اور تنظیمیں کہاں سے چلیں گے؟ ویسے بھی پروفیشنلزم کے نام کے ساتھ میں کروں، زیرو کمپلینٹ پہ کوئی ادارہ نہیں چلتا. کمپلینس کے ساتھ ہی ادارے چلتے ہیں اور پرابلمس کے ساتھ ہی ادارے چلتے ہیں، کبھی زیادہ کبھی کم. لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ دعوت اسلامی ایک پبلکلی آرگنائزیشن ہے، تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ اسلامی بھائیوں کو بہت ساری چیزوں سے اپڈیٹ کرتا ہوں. گفتگو میں بعض اوقات میں آپ کو اپڈیٹ کر کے نکل جاتا ہوں. تو اس سے انشاءاللہ الحمدللہ ہزاروں کو میں امید کرتا ہوں کہ فائدہ ہوتا ہوگا کہ یار ہو رہا ہے کچھ، تو ہو ہی رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. ہم یہ اعتکاف کرتے ہیں فیضان مدینہ میں، ہزاروں اسلامی معتکف ہوتے ہیں. پچھلے 2-3 سالوں میں سونے کے اور تھوڑے سے رہنے کے مسائل تھے، چھت بنی اور اس میں ماربل نہیں تھا تو ماربل بھی لگ گئے، یہ نہیں تھا تو یہ بھی لگ گئے، کھڑکی کے شیشے نہیں تھا کھڑکی کے شیشے لگ رہے ہیں، اے سی لگ گیا، اے سی لگ گیا، تو اب وہ لگ رہا ہے تو ہر چیز بنتے بنتی ہے.
اب تو ہوٹل تو ہے نہیں کہ جو پوری فرنشڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو لیں گے. عبادت و نیکی کے کام ہیں, عبادت و نیکی کے لیے کھول دیا جائے, انشاءاللہ خود بخود بنتے ہیں. آپ کے محلے میں ایسے سینکڑوں مساجد ہوں گی جن میں آپ نے چٹائی اور پلاسٹر پر آپ نے نمازیں پڑھی ہوں گی, اور آج اس میں ماربل اور قالین بچھے ہوئے ہوں گے. تو گریجولی ہر چیز ہو جاتی ہے, گھر میں بھی گریجولی چیزیں ہو جاتی ہیں. جب آپ گھر میں رہنے جاتے ہیں تو پھر 10 قسم کی لائٹیں یہاں لگانی تھی, یہ یہاں لگانا تھا, وہ یہاں لگانا تھا, ہوتا رہتا ہے. پہلے کنسٹرکشن پر کام ہوتا ہے, پھر بیوٹیفیکیشن پر بھی کام ہوتا ہے. یہ مثال تو بر موقع آئی ہے آپ کے پاس, کون سے جو ابھی آپ بیان فرما ہے رہے نا. ہیں. آپ پہلے کنسٹرکشن ہو جاتی ہے, پھر ضروری چیزیں بن جاتی ہیں. دیکھیں نا, پہلے سیمنٹ وغیرہ لگتی ہے, ڈھانچہ کھڑا ہو گیا, اس کے بعد رنگ ہوتا ہے, رنگ ہونے کے بعد پھر ڈیکوریشن ہوتا ہے, پھر لائٹیں وائٹیں لگتی ہیں, ہو ہی جاتا ہے. ہو ہی جاتا ہے یار. تحریک دعوت اسلامی ہے نا کسی ایک فرد کے ساتھ نہیں ہوتی. تھوڑا سا یہاں کیونکہ ہم تنظیم کے ساتھ چلتے ہیں نا, چلتے ہم صرف ایک ہی شخصیت کے پیچھے ہیں, باقی ہم کسی شخصیت کو یوں مطلب کہ نہیں ہوتا. اور یہ اس تنظیم کی بقا اور اس تنظیم کے نظام کی خوبصورتی بھی یہ ہے کہ تحریک ایک شخصیت کے پیچھے چل رہی ہے, وہ ہے امیل سنت کی شخصیت. اگر آپ اس کو تقسیم کریں گے نا تو تقسیم ہو جانے کا ڈر ہے. ڈیفینیٹلی کہ جب کوئی امیل سنت کی کوئی سی خواہش کیا ہوگی, مشورے سے چیزیں آتی ہیں تو یہ آئے گی, تو ڈیفینیٹلی میں نے کہنا کس کو ہے, اراکین شورا کو. بیسیکلی جو میری جو کور ٹیم ہے, جو مین مجلس ہے, جو مین جو مشاورت ہے, یا مین جو پارٹنر ہے, مطلب جو ساتھی ہیں, وہ کون ہے؟ اراکین شورا ہیں. تو دیٹ مینس کہ جب ان کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اب یہ کام ہم نے کرنا ہے, اچھا پھر اس پہ ہم مشورہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ ایک پورا سسٹم میں بیان کرتا ہوں تاکہ کہیں بھی کوئی کمزوری یا جھول نہ رہ جائے. اب امیل سنت کی جب بھی کوئی خواہش آئے گی یا تحریک, ہماری کوئی خواہش آئے گی, ایسے قاری صاحب نے کہا کہ یار یوں ہونا چاہیے, تو محمد علی نے کہا یوں ہونا چاہیے, حاجی شاہد نے کہا یوں بھی ہونا چاہیے. شورا کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کریٹیویٹی کی طرف جائے گی, اور جو ایشوز ہیں, جو پرابلمس ہیں, اور جو کمپوننٹس ہیں, ان کو ریموو کرنے کی کوشش کرے گی. ڈیفینیٹلی یہ شورا کے کور ورک ہیں. تو جب یہ ہوگی تو سارے مل کے کوشش کرتے ہیں نا. تو اب اسی میں اگر امیر سنت کی کوئی سی چیز آئے گی کہ ایسا ہونا چاہیے, اب مثال کے طور ماہنامہ فیضان مدینہ لے لیں, منتھلی میگزین ہے ماہنامہ فیضان مدینہ, ٹھیک ہے. اب جب امیر سنت نے یہ فرمایا کہ یار عمران یہ اب لانا ہے, مشورے ہوتے نا, ہاں اب ہوتا کہ ہاں یہ اس کے آنے کا فائدہ ہے, اب ہوگا ہاں فائدہ ہے, اب لانا ہے, اب لانا ہے. تو اب جیسے مجھے جیسے آپ نے فرمایا تو میری ذمہ داری, میری جگہ جو اور ہوگا, سلمان بھائی میری جگہ ہوں گے تو ان کو فرمائیں گے کہ سلمان لانا ہے, معروض بھائی ہوں گے تو ان کو کہ معروض لانا ہے. ایک فلو کا ایک کام کرنے کا وہ ہے نا کہ بھائی اس کو کہنا ہے تو میں نے اس کو کہنا ہے, اس کو کہنا ہے. یہی پوری دنیا کا سسٹم اسی طرح چل رہا ہوتا ہے. دعوت اسلامی سسٹم کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اب انہوں نے مجھے کہا فار ایگزامپل, تو میں نے کس کو کہا, میں نے کہا شاہد مدنی کو, جو ہمارے المدینۃ العلمیہ کو دیکھتے ہیں, اور اس شعبے کی ایک مجلس بنی, اس کے نگران شاہد مدنی بنے, ان کو کہا. پھر حاجی امین ہیں جو ہمارے مقتوۃ المدینہ کو دیکھتے ہیں, ان کو پھر ان کے ساتھ. تو ایک پوری ایک اسٹیک ہولڈر جو ہوتے ہیں ہمارے, ان کا ایک کمپریہنسو قسم کا مدنی مشورہ ہوگا. پھر ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی جائیں گی, اس کے پلس میں رکھا جائے گا. اب میں نے تو آگے ڈیلیور کر دیا نا, فالو اپ ہونا, دیکھتے رہنا, یہ اپنی جگہ. لیکن جو 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے جو اس پر کام ہو رہا ہے, وہ عمران نہیں کر رہا. عمران نے اگر ایک مرتبہ 4-5 گھنٹے کا مدنی مشورہ کر لیا, اب مجھے 1-2 گھنٹے کے مدنی مشورے کرنے, آدھے گھنٹے کے. لیکن 15 گھنٹے 16 گھنٹے جو اس پر کام کر رہے گی, وہ ہماری وہ مجلس ہے جو بن رہی ہے, جو اس چیز کو اب امپلیمنٹ کروا رہی ہے. ان کو پتہ ہے ٹائم بھی کم ہے, ڈیوریشن بھی ایسا ہے, تو تحریریں بھی لانی ہے. الحمدللہ کسی کوئی ایک نہیں ہے, یعنی اگر میں مائنس ہوں تو تحریک میں کوئی مائنس نہیں ہے, کوئی اور آئے گا وہ کام کرے گا. دوسری بات, سسٹم نظام اللہ کے دین کا کام, تم اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تمہارے مددگار پیدا فرماتا ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی میں ایک تعداد ہے جو متقی ہے اسلامی میں. اللہ مجھے ان کا صدقہ نصیب کرے. جو متقی ہیں, کام کرنے پر آتے تو ان کی ایسی مدد ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. خزانہ عرفان میں لکھا ہے کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں کامیابی نصیب فرماتا ہے. یہ مدد ہے اللہ تعالیٰ کی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. تو یہ چیزیں دعوت اسلامی کے ساتھ, اسپریچولیٹی کے ساتھ ایسی اٹیچ ہیں کہ جن کا انکار بالکل دین دہاڑے سورج کی روشنی کا انکار کرنا, وہی کرے گا جو اندھا ہے, آنکھ والا نہیں کر سکتا. تو الحمدللہ یہ
अरकान शूरा, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये दावत इस्लामी की ब्यूटी है, और मैं कहता हूँ ये देखकर अगर आप नहीं है तो दावत इस्लामी में आ जाएं कि ऐसी ब्यूटी आपको शायद ही कहीं मिलेगी। मैसेजेस हैं मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से। गुलाम अब्बास भाई ये फरमा रहे मरहबा सुबहान अल्लाह, आपका सिलसिला लब्बैक मैं हाजिर हूँ। मदीना मदीना है। हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी साहब के बयान बहुत अच्छे होते हैं। शादमान टाउन से मिलाद रज़ा हैं, ये पूछ रहे हैं कि निगरान शुरा हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी की उम्र कितनी है और इनकी बर्थ डे कब आती है? मेरी 4 जमादियुल उला 1390 सिन हिजरी, जो वो नहीं मोबाइल फ़ोन में आप डालते हो और वो निकल आती है, तो यूँ मैंने निकाली है। 8 जुलाई 1970 8770, ये आप डालेंगे तो शायद यही आ जाएगी। तो ये है मेरी तारीख़ जब मैं पैदा हुआ, और मेरी उम्र इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मेरा ख्याल ऑलमोस्ट 47 के आसपास पड़ेगी, अगर मदनी तारीख के साथ अगर आप चलेंगे तो। अगर मदनी चैनल के नाज़रीन भी अपनी हिजरी जो है वो डेट ऑफ बर्थ निकालना चाहें तो बेहतरीन ज़रिया है। दावत इस्लामी की मजलिस से IT की एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन है औक़ातुस सलात, उसको जो है वो इंस्टॉल करें और उसमें हिजरी कैलेंडर भी है, इसके ज़रिए से भी ये मालूम कर सकेंगे। निकाल लिया होगा आपने? अभी मैंने निकाला, यही निकलेगी। इमाद जिलानी सिब्बी बलूचिस्तान से हैं, फरमा कह रहे हैं कि सिलसिला लब्बैक में आप सबको सलाम। मौजू नरमी और आसानी से मुतालिक आप बहुत अच्छी मालूमात दे रहे हैं, अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन। एक इस्लामी भाई फरमा रहे हैं कि बाज़ ज़िम्मेदारान जो होते हैं उनके पास ज़िम्मेदारी होती है किसी चीज़, किसी इदारे की, किसी तंजीम की, और वो जज्बाती और गुस्सेले होते हैं, तो अब वो ज़िम्मेदारी छोड़ दें, काम करना छोड़ दें, क्या करें? मिजाज बदलें। क्या क्या छोड़ेंगे? एक ही चीज़ छोड़ें, जो छोड़ने की है वो छोड़ें, जो रखने की वो रखें। एक और इस्लाम भाई हैं, फरमाने निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज़ है कि बाज़ इस्लाम भाई बहुत सलाहियत होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, और लेकिन इनके कुछ हालात, माशी हालात साजगार नहीं होते, जिसकी वजह से ये मदनी काम नहीं कर पाते। तो कोई ऐसी तरकीब बताएं कि ये मदनी काम भी कर लें, इनकी तरकीब भी बन जाए। मदनी काम करें, मेरा मशवरा ये है, इंशाल्लाह इस मदनी काम की बरकत से अल्लाह ने चाहा तो आपके हालात अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि जब आप दीन की मदद करेंगे, दीन का काम करेंगे, सुन्नतों को आम करेंगे, तो मेरे रब की रहमत से ऐसा हो जाएगा कि वहाँ से रिस्क मिलेगा जहाँ पर आपका गुमान भी नहीं जाता। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तो जो प्रैक्टिकली हैं कि जो इल्म दीन सीखता है अल्लाह ताला उसकी मईशत में बरकत अता फरमाता है, तो बहुत सारे फ़ज़ाइल मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो जो वाकई क्राइसिस का शिकार है उसको तो मैं कहूँगा कि मदनी काफ़िलों का मुसाफिर बन जाए, इंशाअल्लाह ताला वो देखेगा कि किस तरह गैबी मदद होती है। वैसे तक़वा इख्तियार करने वाले को अल्लाह ताला वहाँ से रिस्क देता है जहाँ पर उसका गुमान भी नहीं जाता। ये तो इंतजार ना करे कि पहले रोज़गार अच्छा हो जाए फिर मदनी काम। ये तो रोज़गार अच्छा करने के लिए मैं रास्ता बता रहा हूँ इंशाअल्लाह। अगर रोज़गार ना भी मिला तो नेकी तो मिलेगी, नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला आपने देखा और यहाँ एक सेगमेंट भी हमने शामिल करना है, मुकम्मल कीजिए, दिखाएं जी स्क्रीन पर और कुछ आप बताएं। जी है, एक ही तो लाया, कसौटी भी आप ही ले गए। चलें जी, मुकम्मल कीजिए, बताएं ये लफ्ज़ क्या है। वाह सुभान अल्लाह, टी लिखा हुआ लग रहा है जी, सही। लास्ट वर्ड है टी। टी फॉर तबर्रुक, पहला लफ्ज़ है तबर्रुक। तबर्रुक वैसे अरबी का लफ्ज़ है। घड़ी भी लगाएं जी। अच्छा, यहाँ स्पेल जो है ना वो तो होती है हमारी यहाँ अंग्रेजी की, लेकिन लफ्ज़ जो है वो उर्दू का भी हो सकता है, अरबी का भी हो सकता है। ठीक है जी जी, टी तो पहले से है ना, फिर कह देते। हाँ जी, टी है इसमें जी मजीद, लगता नहीं वैसे हो, नहीं गलती हो गई। क्या है ये आपको? सलमान भाई आपको ये लफ्ज़ पसंद है? जी, आपको ये लफ्ज़ पसंद है? अच्छा, ये थोड़ा सा रोकिएगा, एक कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिएगा कि इसमें जो वर्ड बनेगा क्या वो वर्ड उर्दू ही का कोई वर्ड बनेगा या इसके मायने इंग्लिश ही बनेंगे, ये मैं ये याद नहीं आ रहा है ना जी? यानी और रोमन उर्दू में कोई चीज़ बनेगी? जी जी, रोमन हाँ जी, हाँ जी, हर किसी को पसंद है जी, हर किसी को पसंद है जो है। लगाएं जी घड़ी, ठीक है जी। क्यों? क्यों नहीं है जी इसमें मेरे ख्याल से। हाँ जी, है क्यों इसमें?
نہیں نہیں کیوں نہیں، کیوں دینا بھی نہیں ہے ابھی. اور سے جیلانی سے مدد لے لیں تو کام بن جائے. سبحان اللہ. مرحبا جی. اوہو گھڑی تجلی برداشت نہیں کر سکی. اے ہے جی اس میں. مہروز بھائی تو سارے ہلا رہے ہیں. اس کے اندر اے او ہو 2 اے ہیں جی. واہ سبحان اللہ. اچھا مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بات دوبارہ یاد دلا دیں کہ نگران شورا کو اس لفظ کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے نا کہ یہ ہے کیا. ہم نے نہیں بتایا بھائی، یعنی ابھی نے پہنچنا. یہ بھی نہیں پتا ہے کہ لفظ اردو کا ہوتا ہے انگلش کا ہو رہا ہے، وہ ابھی پتہ پوچھ ہی چلا. لیا. چلے گھڑی اس اسنا میں چل رہی تھی، دری اسنا. بی بی تو شاید نہیں ہے اس میں. نہیں بی نہیں ہے. بی نہیں ہے نہ. اب 3 لفظ 3 حرف رہ گئے. 3 حرف ہیں اور ایک غلطی کی گنجائش باقی ہے. اس کے بعد غلطی کی گنجائش یہ ختم ہو جائے گی. اللہ اللہ اللہ. کنفیوز کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟ ہر چیز کی اجازت ہے جی، فری ہینڈ ہے. ویسے ابھی جو ہے نا اگر آپ نگران اور عمران سے مدد لے لیں. ایس نہیں ایس تو شاید نہیں ہے اس میں. نہیں ایس اب غلطی گنجائش نہیں ہے. نہ جی نہ. سلمان بھائی نگران اور عمران اگر اس سے مدد لی جائے، جس چیز سے مرضی لیں. مرحبا. باغ سے بھی متبادر ہو سکتا ہے جی، تبادل ذہنی ہو سکتا ہے. ایس تو بتا دیا نہیں، ایس نہیں ہے اس میں. ہاں ایس پوچھ لیا تھا میں نے. ہاں جی پوچھ لیا تھا. سوری. یہ یقین ہے ہمیں کہ آپ کو بھی بہت پسند ہے جی. آپ کو بہت پسند ہے. آپ کو ایس پوچھ لیا، ایس بھی نہیں ہے. اب تو غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے. غلطی کی گنجائش نہیں کریں گے بھائی. صحیح بتائیں نا. آپ اپنے منصب میں اور اپنے نام میں تو غور کریں ذرا. اپنے منصب میں اور اپنے میں نے جملہ بولا تھا باغ سے تبادل ذہنی ہو سکتا ہے. ناظرین کو تو شاید سمجھ نہ آئے یہ تبادل ذہنی کیا ہوتا ہے. آپ تو سمجھ سکتے ہیں جی. ٹائم ختم ہو گیا حضور. کب کا ٹائم؟ گھڑی پوری ہو گئی. اللہ. این تو ہوگا اس میں جی. این ہے. ہو ڈبل این ہے جی. ایک ہی رہ گیا پیچھے. ایم فار محمد کہہ رہے ہیں نا آپ. نہیں ایم نہیں ہے. لا منت نہیں ہے. مجھے لگا منت ہے. نہیں بن تو رہا ہے. ایم سے منت تو بن تو رہا ہے. منت نہیں ہے جی. لیکن باغ سے تبادل ذہنی آپ کا منت کی طرف ہوا ہے. آپ مجھے لا رہے ہیں لیکن میں کہہ رہا ایم سے منت تو من رہا ہے نا جی. منت بن رہا ہے لیکن ہماری مراد منت نہیں ہے نا یار. مراد تک پہنچنا بھی عجیب حالت ہے یار. یہ تو بچوں والی بات ہوگی نا. وہ بتاؤ جو میرے ذہن میں. سوال کا جواب ضرور وہی دینا ہوگا نا جو طے شدہ جواب ہے جی. جنت جی. اوہو چلیں کیا چلیں جی. کہہ دیا آپ نے. ہو گیا جی. جنت مراد تھا اس سے. جی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا. میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا.